بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آج کے اس درس کے حوالے سے یہ گزارش کر دی جائے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ کو ان 3 مہینوں کا جو پروگرام بھیجا گیا تھا اس میں آج اس کے بعد والا اتوار اور اس کے بعد والا اتوار یہ 3 یا 4 اتوار کے الگ الگ ٹاپکس یا موضوعات تھے، لیکن وہ سارے ٹاپکس ایک دوسرے سے ایسے انٹر کنیکٹڈ جو ہیڈنگ دی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ بات آج آ جائے، اور جو آج کا ٹاپک تھا ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ اس کی آدھی بات آئندہ اتوار کو آ رہی ہے۔ مثلا آج کے لیے ٹاپک تھا شیطان کی آزادی، آئندہ اتوار امام کی شہادت کی تاریخ ہے جس کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ میں اس شب جمعہ کر چکا ہوں، اور اس کے بعد والے اتوار کا ٹاپک تھا شیطان کے ہتھیار، اور اسی طرح سے ایک اور، لیکن یہ سب آپس میں اس طرح سے ملے جلے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج سے لے کے آئندہ 3 یا 4 تقاریر ایک مسلسل عنوان ہے جس کی کچھ باتیں وقت سے پہلے آ جائیں گی، یعنی جو اعلان تھا، کچھ باتیں اس دن نہیں آئیں گی، اس کے بعد آئیں گی، اور یہ سارے 3-4 ٹاپکس کو ایک ساتھ ملا دینے کی ایک اہم وجہ اس ماہ رمضان کے آخر میں وہ مسئلہ تھا جو ہر رمضان کے آخر میں دنیا کے ہر علاقے میں اس وقت پہنچ چکا، یعنی چاند کا مسئلہ۔ یہاں تک جن لوگوں کو پاکستان یا ہندوستان چھوڑے 6 سال یا 8 سال ہو چکے ہیں، وہ اگر وہ 8 سال پہلے کے حالات کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ مسئلہ وہاں تو نہیں ہوتا تھا، ہم نے خالی یہاں دیکھا، تو یہ غلط فہمی۔ یہ مسئلہ اب وہاں بھی ہے اور اسی ہی شدت کے ساتھ ہے جس شدت کے ساتھ یہاں پر، لیکن چاند کا مسئلہ خود کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ایک بہت بڑے موضوع کا حصہ، اور وہ یہ ہے کہ کیا مرجع کے فتوے کو اس طرح سے ماننا کہ ایسا نظر آئے کہ جیسے شیعت میں ڈویژن ہو گیا ہے، ایک دن ایک آدمی کے لیے ایک چیز حلال ہو رہی تو دوسرے کے لیے اسی دن وہ چیز حرام ہو رہی۔ یعنی یہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کہ کیا ہمیں اس طرح سے بھی مرجع کے فتوے کو ماننا؟ کچھ لوگ تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں ضرورت کیا ہے مرجع کی، ہم اپنے امام کی تقلید میں۔ لیکن جو سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہے وہ اتنی بے تکی بات تو نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی ایک لمٹ پر پہنچ کر کہے کہ اب تک تو ہم نے مرجع کا فتویٰ مانا، لیکن کیا ان حالات میں بھی یہ فتویٰ ماننا، اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے موضوع 3-4 ہفتوں میں آئے گا، اس لیے کہ مجھے اس چیز کا بخوبی احساس ہے کہ ہفتے بھر کی شدید ترین مصروفیات کے بعد اس ایک دن کتنا بڑا جہاد کر کے آپ یہاں پہنچتے، اور آج تو غالباً باہر آگ برس رہی ہوگی اگر ان کی ہر خبر صحیح ہوتی، تو اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک آخری بات یقیناً اور عرض کرنا یہ سب تمیز کہ پچھلے اتوار کا جو ٹاپک تھا اگر کہ بہت لمبا ٹاپک، کیونکہ پوری قادیانیت کا پوسٹ مارٹم اس میں ہے، پوری بابیت اور بہائیت، بہائی مذہب اس کی تفصیل اس کے اندر ہے، پوری وہابیت کی ڈیٹیل اس کے اندر، مگر موقع ملتا رہے گا، وقتاً فوقتاً باتیں آتی رہیں گی۔ اس میں ایک چیز ابھی رہ گئی تھی اور وہ آج کے ٹاپک سے ابھی ملنے والی ہے۔ یہ ترغیب کے بعد آئیے آج کا جو موضوع اعلان شدہ ہے پہلے تو ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا جائے۔ فریڈم آف شیطان یا شیطان کی آزادی۔ سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت ابھی آپ نے مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی سنی جو سورہ یاسین پڑھا جا رہا تھا، اور آج کا موضوع بھی الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان۔ خدا ہم کو یاد دلا رہا
کہ کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ بہت پہلے تم سے یہ عہد لیا جا چکا تھا؟ یہ دنیا میں آنے سے بھی پہلے کی بات ہے، ہم سے یہ عہد لیا جا چکا تھا۔ اس وقت ہم اللہ سے یہ پرومس کر کے آئے کہ ہم شیطان کی عبادت قطعاً نہیں کریں گے۔ یہاں آ کے بھول گئے وہ دوسری بات ہے، مگر قرآن یاد دلا رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اب عہد کرو، اب عہد کرو کی بات نہیں ہے، یہ عہد پہلے ہو گیا اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے۔ اور پھر یہاں پہ وہ ٹاپک چھڑ گیا جو قرآن اور سائنس میں ایک دفعہ آ چکا کہ حضرت آدم سے پہلے کیا تھا۔ بہرحال یہ ہم سے وعدہ اس وقت لیا گیا ہے جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں کیے گئے، مگر اس طرف ہم کو نہیں جانا کہ پھر کب یہ وعدہ لیا گیا جب آدم بھی نہیں بنے تو ہم کہاں سے آتے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعبد الشیطان، خدا نے یہ کہہ کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرح ہم بچوں کو کہیں لے جاتے ہیں اور یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ شوخی نہ کریں، شرارت نہ کریں، پریشانی نہ کریں، یہ میں انڈیا اور پاکستان کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس شرط پہ لے جائیں گے کہ مثلاً یہ حرکت نہیں کرنا۔ لیکن بچوں سے جو ہم وعدہ لیتے ہیں خود اپنے آپ کو بھول گئے کہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس کے اٹریکشن اور لذتیں ہمارے سامنے رکھی اور ہم سے کہا تھا کہ کیا اس دنیا میں جانے کو تیار، تو ہمیں بہت پسند آئی تھی یہ دنیا، کہا تھا ضرور جائیں گے، کہا تھا ایک شرط پہ اس دنیا میں تمہیں بھیجوں، یہ پہلے سے کہہ کے جاؤ کہ اللہ تعبد الشیطان، وہاں جا کے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بہت تفصیلی حدیث ہے جسے میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دنیا ہم کو دکھائی گئی، دنیا کی ایک جھلک آئی، دنیا کا ٹریلر چلایا گیا، جس طرح سے ٹورسٹ کمپنیاں کسی ٹورسٹ اٹریکشن میں لے جانے کے لیے اپنے سووینئر یا پمفلیٹ یا چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹری فلم دکھاتی، اللہ نے وہ سب ہمارے سامنے پیش کر کے پوچھا تھا جاؤ گے؟ تو ہم نے کہا تھا ضرور جائیں گے، سر کے بل چل کے جائیں گے، ہر صورت میں جائیں گے۔ تو کہا ایک چیز پر پہلے سے دستخط کر دو کہ وہاں جا کے شیطان کی عبادت نہ کرو گے۔ لیکن خدا پھر یہ بھی بتا رہا کہ یہ وعدہ ہم نے کیوں کیا، خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں لے جا کے ایسی جگہ گرا دے گا، پھنسا دے گا کہ پھر تم نہ زندہ رہ سکو گے نہ مر سکو گے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، ایک ایسی جگہ شیطان تمہیں مبتلا کر دے گا۔ یہ خدا پھر یاد دلائے کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں سے جب وعدہ لیتے ہیں کہ تم جا کے فلاں جگہ پہ یہ حرکت نہ کرو، تو اس لیے تاکہ ہماری عزت بچ جائے، مگر ہمیں اپنی عزت کو بچانا ہوتا ہے کہ خدا آدمی کیا سوچے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس لیے وعدہ نہیں لیا تھا کہ خدا کا کوئی نقصان ہوتا ہے اگر تم شیطان کی بات مان، تمہارا ہی نقصان، تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن، کھلا دشمن۔ وہ پہلی کہہ چکا کہ اے خدا آج تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ایک ایک بندے کو اغوا کروں گا۔ یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کڈنیپنگ کے معنوں، تیرے ایک ایک بندے کو اغوا کروں، تیرے ایک ایک بندے، اس کی باڈی نہ صحیح، اس کا فزیکل وجود نہ صحیح، اس کے ایمان کو کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا۔ اور یہ پھر یہاں سے ایک الگ بات، اب یہ وعدہ کیا ہم نے خدا، اس شرط پر ہم کو یہاں بھیجا گیا۔ پورا سال ہم شیطان کے پیچھے چلتے رہے، لیکن اب آئی ایک بہت ہی اہم حدیث جسے ہم اس طرح سے نہیں سنتے ہیں جو اس کا حق، سنتے ضرور جو اس کا حق، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے ملک میں اس بات کا ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اگر کوئی آدمی ہماری وجہ سے جیل چلا گیا، خاص طور پر آج کل کے جو قتل و غارت گری کا ماحول ہو چکا، ٹیررزم کا ماحول ہو چکا، وہاں فرض کیجئے کہ اس نے ہماری دکان میں ڈاکہ ڈالا تھا ایک چوری کی اور اس لیے پکڑ کے جیل بھیجا گیا، ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں اس مسئلے سے، سمجھتا تعلق کہ ہم نے جا کے پولیس میں رپورٹ کرائی تھی کہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی ہے، پولیس نے خود ہی تحقیق کر کے مجرم پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ وہ جاتے کہہ کے جاتا کہ تمہاری وجہ سے میں جیل میں جا رہا ہوں، بس انتظار کرو، کسی دن تو مجھے رہائی ملے گی، پھر آگے میں بدلا لوں، اور لیا جاتا ہے چاہے اس میں ہمارا کوئی دخل بھی نہ ہو۔ ایسے بھی کیسز ہوئے کہ ہم نے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں لکھوائی، مگر جب وہ مجرم پکڑا گیا تو کہا کہ اس کے جرائم میں جرم یہ ہے کہ فلاں صاحب کے ہاں اس نے یہ نقصان کیا، اور وہ ریونج یا انتقام کی بات کر کے جاتا ہے اور واپس آ کے یہ انتقام لیتا۔ یہ تو ایک آنکھوں دیکھی بات۔ ہم نے سنا رومن امپائر میں یہ دستور تھا، اگرچہ اور بہت سارے ظالم بادشاہوں کے یہاں یہ اصول رہ چکا ہے، لیکن
میڈیا چونکہ آج کل ویسٹ کے ہاتھ میں ہے تو زیادہ پھیل گئی کہ وہ شیر کو بھوکا رکھتے تھے اور قید رکھتے تھے، اور اتنا زیادہ بھوکا رکھتے تھے، اس کے بعد جو بھی ان کا مجرم ہوتا اسے بھرے مجمع میں، آج بھی روم میں وہ جگہ تو موجود، وہاں پہ ایک مرتبہ اس مجرم کو لایا گیا. اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد بھوکے شیر کو اس پہ چھوڑ دیا جاتا. نارمل حالات میں ایک شیر جس طرح سے اپنے شکار کا خاتمہ کرتا، یہ بھوکا شیر جو کئی دنوں تک پہلے بھوکا رکھا گیا، اس کے اٹیک کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا. ایک عام شیر جب اس کو بھوک لگی ہوگی یقیناً وہ اٹیک کرے گا اور اپنا شکار حاصل کرے گا، مگر وہ جو عام بھوک ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور جو کئی دنوں یا کئی ہفتوں یا کئی مہینوں کا بھوکا ہے اس کے اٹیک کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بس یہ دو مثالیں ذہن میں رکھ کے بات سنیے. مثالیں اور بھی تھی لیکن اصل ٹاپک تو کچھ اور. حدیث اور انتہائی معتبر حدیث کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے لیے شیطان کو قید کر دیتا. کس چیز سے قید کیا جاتا؟ قید سے کیا مطلب؟ کس چیز سے شیطان کو روکا جاتا ہے؟ کس چیز کا نام ہے شیطان کی جیل؟ یہی نا کہ شیطان کا کام ہے ہمیں اور آپ کو بہکانا. ایک مہینے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا. کہا بس یہ ایک مہینہ وہ ہے کہ جب میرے بندوں پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں رہے. ویسے اللہ نے خود شیطان کو اتنی پاور سے دی کہ کبھی تو ہم سوچتے کہ ہم سے تو شیطان اچھا لگ رہا. اللہ نے ہمیں اتنی مصیبتوں میں رکھا ہے، شیطان کو اتنی زیادہ سہولتیں اور فیسلٹیز دی. دیکھیے اس کو رزق کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا آج جاب ہے کل نہیں ہے، اور انڈیا اور پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو آپ کو پتا کہ یہ مالی پریشانی کتنی بڑی. صحت کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، دشمنوں کا خوف، عمر کا مسئلہ. شیطان ہر چیز سے بے فکر اور بے نیاز. نہ کبھی اس کا رزق کا پرابلم کہ اس کو کہیں سے ہائر یا فائر کر دیا گیا، نہ کبھی اس کے بعد بیماری کا مسئلہ کہ کوئی بائی پاس کا آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسی سرجری ہو رہی، نہ کوئی اس کی عمر کا مسئلہ. بڑی اس کو فیسلٹیز ملی. مگر یاد رکھیں کہ شیطان کو جتنی فیسلٹیز ملی یہ خود ہمیں بھی ایک امید دلاتی. کیوں امید دلاتی ہے؟ اس کی حدیث آئے گی ضرور لیکن آگے. اب شیطان ہر طرح کی خاص طور پہ سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ وہ آنن فانن ودن سیکنڈ دنیا کے جس علاقے میں پہنچ کے جس کو چاہے بہکا سکتا. یہ پاور کس طرح سے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا. مگر ایک مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ فتح اس مہینے میں تمہارا کوئی کنٹرول کسی پہ نہیں چلے گا. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اسے قید کر دیا گیا. اب پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے، اس کا جواب رمضان میں لیجیے گا اگر میں رمضان تک آپ کے درمیان رہا، کہ اگر رمضان ایک مہینے کے لیے جیل میں، شیطان ایک مہینے کے لیے جیل میں چلا گیا تو رمضان میں بھی تو گناہ ہو رہے ہیں. یہ گناہ کون کرا رہا؟ اگر ایک مہینے کے لیے شیطان جیل میں ہے تو اس ایک مہینے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ایک مہینے کون گناہ کرا رہا؟ اس کا تو وہی جواب ہے کہ اگر شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے تو کوئی شیطان کو کس نے بہکایا؟ یا اس کا ایک اور جواب، دبئی میں میرے ایک محترم دوست ہیں محمد سلیمان خین جی، انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا پہلے میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، جب سے یہ ریموٹ کنٹرول چلا تب سمجھ میں آ گیا کہ آدمی گھر بیٹھے بھی ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ پتا چلا شیطان جیل میں، ریموٹ کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، جو آپ کبھی غلام حیدر بھائی کے ہاتھ میں، کبھی ممتاز صاحب کے ہاتھ میں دیکھتے. تو ہے خلاصہ یہ کہ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ بحثیں رہیں، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک مہینے کے لیے شیطان جیل قید. ایک مہینے کے لیے شیطان ہم سے گناہ نہیں کرواتا. اس مہینے میں جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، اس کی پوری ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. مگر جس نے اپنی کریشن کا پرپس یہ بنا لیا کہ میرا کام ہے لوگوں سے گناہ کروانا، اور خدا کے سامنے دیکھیں فیس ٹو فیس کوئی بات کہنا کتنا مشکل ہوتا. آپ کو کسی عالم سے بھی کبھی اس چیز کا یہ آپ کا ایکسپیرینس ہو کہ کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں، آپ ان کے کسی طریقے میں چینج چاہتے ہیں، اور بالکل صحیح بات بھی، تب بھی منہ میں کہتے ہوئے ذرا آدمی جھجک جاتا، ذرا شرم آ جاتی، ذرا لحاظ ہو جاتا، کسی اور ذریعے سے بات کرتا. اور کہاں شیطان کا وہ کریج اور ہمت دیکھیے کہ فیس ٹو فیس اللہ سے کہہ رہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدا بندہ مجھے یہاں سے نکال رہا مگر کیا میں چھوڑوں گا تیرے بندوں؟ ایک ایک اجمعین، ایک ایک بندے کو میں بیٹھاؤں جس نے اپنا زندگی کا مشن یہ بنا لیا
کہ جس اللہ نے مجھے یہاں سے کک آؤٹ کر کے نکالا اب اسی کے بندوں کو بیٹھانا. 1 مہینے جب اس پر ریسٹرکشن آ گئی کہ نہیں بیٹھا سکتے ہو جیل میں، تو جب وہ نکلے گا اس قید سے تو اس کی کیا حالت ہو. وہ رومن امپائر کا بھوکا شیر وہ تو کیا اٹیک کرے گا کسی انسان پر جس طرح سے شیطان اٹیک کرتا ہے پہلی شوال سے. دیکھیے 3-4 مہینے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا، 3-4 مہینے کے بعد کافی لوگوں کا شکار کر چکا ہوتا، اس کا پیٹ بھر جاتا، اس کے بعد نارمل ہو جاتا. لیکن یہ شوال یہ ذیقعدہ 1-2 مہینے ذرا بھی کامن سینس آپ کے پاس ہے تو بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے شیطان ہم کو بیٹھتا تھا. اور اس کی ایک مثال خود یہی مسئلہ کہ پورے ماہ رمضان کی محنتیں شب عید سے لے کر عید کا دن ختم ہونے تک کس طرح ضائع کر دی جاتی. پہلا دن تو پورا ایسا گزرتا کہ جو اسلام ایک عام مومن کے اتنے احترام کا قائل، ایک عام مومن کہ جب اللہ کے رسول نے مکے کو ریکیپچر کیا فتح مکہ اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ آ گئے، 8 سال تک مسلمان خانہ کعبہ سے محروم رہے. چنانچہ اب جو پہنچے تھے تو بڑے جوش کے ساتھ پہنچے اور بس نہیں چل رہا تھا لوگوں کہ کھانا بھی چھوڑ دے، پینا بھی چھوڑ دے، آرام بھی چھوڑ دے، نیند بھی چھوڑ دے، ہر وقت خانہ کعبہ کی زیارت اور عبادت میں لگے رہے. وہی بات جو مثالیں اب تک میں نیگیٹو سینس میں دے رہا تھا پوزیٹو سینس کہ 8 سال تک عبادت سے روکا گیا، اب جو وہ جا رہے ہیں یہ مسلمان تو عجیب ان کی حالت. اور ادھر جہاں بھی 2 مومن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے، چلو خانہ کعبہ میں اس کا اتنا ثواب، خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب، خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب، خانہ کعبہ میں انٹر ہونے کا ثواب، خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے کا ثواب، خانہ کعبہ کے صحن میں قرآن کا ثواب. یہی ایک ٹاپک تھا اور یہی اس وقت مسلمانوں کی ایک ڈیوٹی رہ گئی اور یہی ایک کام ہے. کوئی ان کا اس وقت بزنس نہیں. جب پیغمبر نے یہ دیکھا لوہا گرم، اس وقت مسلمان خانہ کعبہ 8 سال کے بعد آئے تو اتنی محبت اور خانہ کعبہ کا اتنا احترام ان کے دلوں میں کہ پیغمبر نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ جو فیس کیا مجمع. تو آپ کو یاد ہوگا کہ شعبان میں خطبہ میں نے پڑھا، وہ اپنی جگہ اسی خطبے سے پہلے کا یہ خطبہ ایک مرتبہ کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم کہ بارگاہ الہی میں اس خانہ کعبہ کا اسٹیٹس کتنا زیادہ بلند. یہ پچھلے اتوار کا ذرا سا ٹاپک مل گیا. مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول، شاید عام دنوں میں بھول جاتے، آج کل ہر ایک کو یاد، خانہ کعبہ سے زیادہ افضل اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کی نگاہ، ہمیں معلوم. پیغمبر نے کہا مگر سنو، اب اگر کوئی آ کر اس خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرے اور آ کر اس کو تباہ کرے تو کتنا بڑا گناہگار ہو. مجمع کام گیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ تصور نہیں کر سکتے. ابراہ کا واقعہ عرب کے زمانے میں نیا واقعہ، یعنی تقریباً 50 سال ہوئے، بہت پرانی بات نہیں. لوگ کام اٹھے کہ اتنا بڑا گناہگار. ابھی سورہ یاسین میں آپ نے ایک آیت سنی کہ اللہ کہتا ہے کہ بلاؤ شاہ اگر ہم چاہیں نا فسخناہم علی مکانتہم، گناہگار پہ وہیں بیٹھے بیٹھے عذاب نازل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کو کس بات کی جلدی؟ خانہ کعبہ کی عزت اتنی بڑی چیز کہ فوری عذاب آیا. ابراہ والا واقعہ ہم آج 1400 سال کے بعد کی جانتے ہیں، وہاں تو ابھی 50 سال گزرے. چنانچہ لوگوں نے کام کے کہا اللہ کے رسول اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا جو خانہ کعبہ پہ اٹیک کرتا. پیغمبر نے کہا لیکن سنو، اللہ کے یہاں ایک مومن کی عزت اور احترام خانہ کعبہ سے زیادہ اہم. اگر کوئی شخص کسی مومن کی توہین کرتا، اگر کوئی شخص کسی مومن کی انسلٹ کرتا، اگر کوئی شخص کسی مومن کو ذلیل کرتا تو خانہ کعبہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ مومن کی توہین اور تذلیل کے مقابلے مومن کا رتبہ اس سے بھی بڑا. اور یہ بات کس مومن کی ہو رہی؟ یہ بات ایک عام مومن کی ہو رہی. ایک عام مومن، بالکل نارمل مومن، ایک بالکل ایوریج مومن، اس کا اتنا زیادہ اسٹیٹس کہ اگر اس کی توہین کی جائے تو خانہ خدا کو گرا دینے کا عذاب کم ہے اور اس کا عذاب زیادہ بڑا. روایت گناہان کبیرہ کتاب میں دستغیب شیرازی شہید نے بھی لکھی. گناہان کبیرہ کا جو لاسٹ والیوم جہاں پر ہے
خانہ خدا اور مسجدوں کی بے احترامی ایک گناہ کبیرہ، اس میں یہ حدیث آئی، پیغمبر نے کہا مگر مسجد تو چھوڑیے، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی، اس سے بھی زیادہ ہائی اسٹیٹس ایک عام مومن کا۔ تو جب ایک عام مومن کا اسٹیٹس اتنا بلند، تو اگر وہ عام مومن نہ ہو بلکہ مرجع وقت اور نائب امام، غیبت میں امام زمانہ کی طرف سے مقرر کیا حجت خدا، اگر اس کی توہین کی جا رہی، ایک عام مومن کی توہین خانہ خدا سے زیادہ بڑا گناہ بن جاتا، تو نائب امام کی توہین۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سارا سال اس کی توہین نہیں ہوتی، پورے رمضان کی عبادتیں کر کے مومن ابھی بیٹھا، جس دن متقی پرہیزگار پورے مہینے کے اثرات سے اسی دن بدترین گناہ کبیرہ میں سے گناہ کر رہا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ حدیث یاد دلا دوں تاکہ عام مومن اور مرجع کا فرق واضح ہو جائے۔ دیکھیے اسلام اس بات کا قائل، اگر کہ ہیومینٹی اور مساوات ہے، لیکن کئی جگہوں پہ لوگوں کے اسٹیٹس کو اسلام نے مانا۔ ایک عام مومن کی مدد کرو ثواب، اور اگر وہ تمہارا بلڈ ریلیٹو ہے اس کا ثواب ڈبل ہو گیا، کیونکہ اس میں مومن بھی آ گیا، صلہ رحمی بھی آ گیا۔ اور اگر والدین، اس کا ثواب اور زیادہ۔ اور یہی مسئلہ الٹا بھی والدین کے حوالے سے سنیں، ایک عام مومن کی انسان کی جائے اور والدین کی توہین کی جائے، کبھی دونوں برابر گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک عام مومن کی توہین اور نائب امام، جس کے بارے وہ امام پکار کے کہتے کہ جن کی شہادت یا 15 شوال کو تھی جو ابھی جمعرات گزری، یا 25 شوال کو ہے جو آئندہ اتوار کو مجلس ہو رہی، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن شوال کا مہینہ چھٹے امام کا مہینہ، تفصیل میں اس شب جمعہ کی مجلس میں بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہرا رہا۔ یہ تاریخ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کے بارے میں وہ پکار کے کہے کہ یاد رکھو فَإِنِّي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْكُمْ حَاکِمًا، یہ جو مرجع، یہ جو مجتہد، اس کو میں تم پر حاکم بنا کے جا رہا ہوں۔ اور رَادُّ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا، جس نے ان کی بات کو ٹھکرایا ایسا جیسے اس نے ہماری بات کو ٹھکرایا، اور وہ رَادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے ہماری بات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، ریفیوز کر دیا ایسا جیسے اللہ کی بات کو رد کیا، وہ رَادُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَدِّ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کی بات کو ٹھکرا دے وہ گویا کفر کی منزلوں میں داخل ہو گیا۔ کفر ایک ہے آپ کہیں گے اللہ کو نہیں مانتا، اور ایک یہ بھی کفر میں آتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ سورہ مائدہ کی 44ویں آیت، بہرحال ادھر نہیں جا رہا، امام کہہ رہے میں نے ان کو تم پہ حاکم بنایا، میں نے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمًا، میں اسے تم پہ حاکم بنا کے جا رہا ہوں، چنانچہ اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی توہین میری توہین۔ اور یہ ساری دنیا میں اصول چلتا ہے، ساری دنیا میں یہ اصول چلتا ہے کہ حکومت کے آپ معمولی سے نمائندے پہ حملہ کریں گے وہ اسٹیٹ پر حملہ مانا جاتا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، ابھی وہ تو آئے گی بات۔ خلاصہ یہ اصل جو بات مجھے سمجھانا کہ ایک مہینے میں جو شیطان قید کیا گیا، جب وہ قید سے نکل کے آئے تو کتنا اس کے دل میں غم اور غصہ ہوگا مومنین کے خلاف۔ کیوں؟ سب کے خلاف نہیں، مومن اس کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے قید کیا، عیسائی کی وجہ سے کو تھوڑی قید کیا، یہودی کی وجہ سے کو تھوڑی قید کیا، میں نہیں گمراہ، مجھے اور میں کیا گمراہ کرتا ہوں، خاص ان کی وجہ سے قید کیا گیا۔ چنانچہ وہ کہتا ان کو تو نہیں بخشوں گا چاہے ہر ایک کو بخشوں، اور پہلا ہی اٹیک اس کا شروع ہو جاتا۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے دیندار مجمع، اس لیے کہ جو بالکل ہی لاپرواہ قسم کا مجمع، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ رمضان کب آیا کب گیا، عید کب آئی کب گئی، اسے سے کیا تعلق۔ یہ تو بات ان کی ہے جن کو فکر یہ کھائی جا رہی کہ آج ہمیں روزہ رکھنا ہے کہ عید منانا، ان کی زبان میں یہ جملے آتے ہیں تو بالکل وہ فلمیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، جس میں بھوکے شیر کو اٹیک کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ان غلاموں کے اوپر جس شیر کو کئی ہفتوں سے بھوکا رکھا گیا۔ اے صاحبان ایمان، پورے سال کے مقابلے میں شوال کے مہینے کو اس لیے زیادہ خطرناک مہینہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں شیطان کو اپنے ایک مہینے کی قید کا ہم سے بدلہ لینا۔ اب اس میں بہت سارے طریقے ہیں، مرجع کی بات تو اس لیے آ گئی کہ ٹاپک بنا، خالی مرجع نہیں اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے رمضان کی آخری تقریر میں عرض کی کہ عید کے حوالے سے جو بے حجابی ہوتی ہے، عید کے حوالے سے جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، عید کے حوالے سے جو میوزک ہوتا ہے، عید کے حوالے سے جو ڈانس ہوتے ہیں، عید کے حوالے سے اور جو کچھ خرافات ہوتی ہے وہ سب اس میں آتے ہیں۔ خالی یہ چیز نہیں، یہ تو آج کا ٹاپک ہے اس لیے اس کو نمایاں کیا۔ اصل چیز یہ
کہ شوال کا مہینہ ہر سال ہمیں بہت زیادہ احتیاط سکھاتا کہ دیکھو اس مہینے کے اندر اس کو بدلہ لینا. اور 2 ہفتے بعد کا جو ٹاپک ہے شیطان کے ہتھیار، اس کے ٹولز، اس کے ویپنز کس طرح ہم پہ اٹیک کرتا، اس میں سے ایک بات جو اس دن بھی آئے گی آج بھی آ رہی ہے، اور اس میں جو شیطان اب ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، ریونج لینا چاہتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز اس کے پاس ہے مومن کی جہالت، لیک آف نالج، کمی. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے صاحبان ایمان کے ساتھ. مومن اس طرح سے کبھی بھی نہیں گمراہ ہوگا جس طرح سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوگا. مومن کا سب سے ویک پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے باب مدینۃ العلم کو تھام لیا اس لیے اب مجھے کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. علم سے یہاں مراد دنیاوی علم نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار بات عرض کی، دنیاوی علم کے اعتبار سے ابو جہل سے زیادہ پڑھا لکھا انسان پورے عرب کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول نے اسی کو ٹائٹل دیا کہ یہ ابو جہل. ابو جہل کو اردو میں اگر کہا جائے تو کہا جائے گا پڑھا لکھا جاہل. ایک ہوتا ہے انگوٹھا چھاپ جاہل، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل. ماشاءاللہ ایم اے بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی. لیکن باتیں سنی تو کیسا جاہل. اب آئیے وہ حدیث میں پھر پڑھوں جس کے لیے میں نے آپ کو بار بار تیار کیا کہ 2-3 تقاریر چھٹے امام کا بھی موضوع ذہن میں رکھ کے سنیے گا. گرچہ ہمارے یہاں سارا سال جو مجالس ہوتی سب سے زیادہ حدیثیں ہم کو چھٹے امام کی پڑھنا پڑتی ہیں. اس کا ریزن اس جمعرات کو گزر گیا، امام نے ہی علم پھیلایا. مگر یہ درس میں تو خاص طور ایک دن امام سے پوچھا ہے، چھٹے امام سے کچھ سپرلیٹو ڈگریز پوچھی، سپرلیٹو ڈگری، اور دونوں انداز سے نیگیٹو اور پازیٹو دو. مولا سب سے بڑا چور کون؟ اب جو بھی اس کا انگلش میں ورب ہوگا اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوگی، جو نام ہوگا نام کی سپرلیٹو ڈگری وہ خود بنائے. سب سے بڑا چور کون؟ اور مولا سب سے بڑا مثلا گناہگار کون؟ اور مولا دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون؟ اور پھر ادھر اچھائی والی کہ سب سے بڑا نیکوکار کون ہے، سب سے بڑا نمازی کون ہے. اس طرح سے تقریباً 25 باتیں امام سے ایک دن ایک آدمی نے پوچھی. اب اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن بہرحال آج کا ایک ٹاپک ہے، اس میں سے صرف 2-3 باتیں بتا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. غالباً تہذیب الاسلام کے آخری چیپٹر میں یہ حدیث پوری موجود، یا پوری نہ صحیح تو 2/3 تو موجود. خیر 2-3 بات. امام نے کہا دنیا کا سب سے بڑا چور، سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز بہت جلدی پڑھتا. جلدی کا مطلب بہت فاسٹ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جلدی کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں چوری کرو. سجدہ پورا نہیں، رکوع پورا نہیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، میں 2 کے بعد اس کی گردن اٹھ گئی، چاہے گا 3 مرتبہ. لیکن واجب تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ اس وقت کہا جائے جب رکوع میں گردن جھکی. یہ 2 مرتبہ کہے گا، تیسری مرتبہ سب اٹھتے وقت کہے گا. اسی طرح سجدے کے اندر کتنی جلدی کہ پورے 7 اعضاء کی زمین پہ نہیں لگے اور سجدہ جو ہے اس میں سر اٹھا لیا. بہت ساری اور باتیں میں اس لیے آج کا ٹاپک نہیں. یہ سب سے بڑا چور کیوں بھائی؟ یہ سب سے بڑا چور کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم چور بندے کے مال پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس نے اللہ کے مال پہ ہاتھ ڈالا. ہمارا تو خاص اللہ کا مال ہے نا، پیغمبر سمجھا رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک چیز. اور سب سے بڑا نمازی کون؟ کہا جس کا خلوص سب سے لمبا ہوگا. پوری نماز کے اندر ثواب کے اعتبار سے خلوص اگر پورا نہیں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ البتہ ہر چیز کی وضاحت ہاتھ کے ہاتھ کرنا پڑتی ہے ورنہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. البتہ نماز جماعت میں نماز پڑھانے والے کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، فرادہ نماز کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. معاذ ابن جبل کو پیغمبر نے یمن کا گورنر بنا کر دیا. یہ بات کب کی ہے؟ جب مکہ ریکیپچر ہو گیا 8 ہجری، تو 2 سال پورا عرب پیغمبر کے ہاتھ میں تھا. تو پورا ایک ایڈمنسٹریشن کہ پروونس بنائے کہ گورنر بھی، یمن کا گورنر معاذ کو بھی. اور ہر سال گورنر کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ مدینے میں آ کر پوری رپورٹ دے کہ سال بھر کیا ہوا. تو انٹرنیٹ وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں، گورنر کو مدینے میں آنا ہوتا اور جن لوگوں سے اس کو کوئی کمپلین ہوتی ہے یا لوگوں کو اس کے خلاف کوئی کمپلین ہے ان کو بھی مدینے آنا ہوتا. پیغمبر نے کہا معاذ یمن میں یہ سال کیسا گزرا؟ معاذ نے ڈیٹیل بتائی. پیغمبر نے ایک سوال کی، یہ بھی مومن کا ایک پوائنٹ، نماز کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ جہاں نماز کی بات کسی نے چھیڑی
اب تو ایسے بھی مومنین دنیا میں پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ وہابیت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز کی بات اور وہابیت اس میں ربط اور رشتہ کیا۔ جس نماز کو حسین نے بچایا اس نماز کا نام لینا یہ وہابیت کہاں سے بن گئی؟ خیر یہ ایک بات کی چیز، لیکن پیغمبر پہلا سوال معاذ یہ بتاؤ نماز کی کیا حالت؟ کیا مطلب نماز؟ کہ تم جو نماز پڑھاتے ہو کتنے لوگ نماز کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ جب نبی یا امام کا اپوائنٹڈ آدمی نماز پڑھائے تو نماز جماعت واجب ہو جاتی ہے۔ خیبر کے اندر نماز جماعت واجب نہیں، لیکن اگر نبی اور امام کا اپوائنٹڈ آدمی ہے اس میں جانا پڑے تو یہ تو پیغمبر کی طرف سے اپوائنٹڈ کا اللہ کے رسول لوگ آتے ہیں۔ اب اتنا ریگولر تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اٹینڈنس ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ البتہ ایک آدمی ایسا تو نہیں آتا نماز کے، اور وہ بھی آیا ہوا تھا مدینہ سے۔ پیغمبر نے اس کو بلوا لیا، کہا تمہارے خلاف کی کمپلین آئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مگر میری بات کو سنی، کہا اسی لیے تو بلایا تم سنو۔ کہا کہ میں ایک کام والا ہوں، میرا بزنس، میں نماز کے لیے آنے کو تیار ہوں مگر یہ ہاتھ کے پیش نماز اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میرے بہت سے ضروری کام چھوٹ جاتے، میں ایک آدھ دفعہ آیا، اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہوئی ایسی نماز پڑھنے۔ پیغمبر نے مجمع عام کے اندر فرق کے معاذ سے کہا معاذ الٹی چھری سے مسلمانوں کو دبا کر رہے، گھر میں جتنی لمبی چاہے نماز پڑھو وہ تمہارا مسئلہ ہے اور اللہ کا مسئلہ۔ نماز جماعت میں تمہیں ویکسٹ آدمی کا خیال کرنا، نہ اتنی مختصر نماز ہو کہ وہ اللہ کے مال میں چوری کہلائے، اور نہ اتنی لمبی نماز کر دو کہ لوگوں کے ضروری کام رک جائیں۔ اے معاذ، پھر یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی جو آج تک ہر مرجع اس پر فتویٰ دیتا کہ جب بھی نماز جماعت پڑھاؤ یہ دیکھو کہ اس صفوں میں سب سے کمزور آدمی کون سا، اس کا خیال کرتے ہوئے تمہیں نماز جماعت پڑھانا، چنانچہ شارٹیسٹ پاسبل نماز۔ یہ بات صرف اس لیے آ گئی کہ قنوت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو۔ اور اب میں یہاں پر چلے نہیں، بات بہت پھیل رہی ہے، ورنہ اپنے مراجع میں سے بہت یہ ہے مرجع اعلیٰ مرشی کی نماز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جماعت کا حکم الگ ہے فرادہ نماز سے۔ خیر واپس آئیے، اسی حدیث کے اندر اصل جملہ جو آج کا ٹاپک پوچھا گیا امام معصوم سے سب سے بڑا چور کون، اور سب سے بڑا نمازی کون، اور سب سے زیادہ پرہیزگار کون، اور سب سے بڑا جاہل کون؟ سب سے بڑا جاہل، یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا اینگل چینج ہوتا ہے تو چیزیں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سب سے بڑا جاہل کون؟ تو دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون کہ اگر تم اس سے زمینوں کی بات پوچھو تو بتا دے، آسمانوں کی بات پوچھو تو بتا دے، انسانوں کے بارے میں پوچھو تو بتا دے، دریاؤں کے بارے میں پوچھے تو بتا دے، مگر اس سے اتنا پوچھو کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہو، پھر اس کا جواب میرے پاس ہے۔ جب سے انٹرنیٹ لوگوں کے پاس آیا ہے اس وقت سے تو ایسے جاہل اور سامنے آ جائیں، ایک مرتبہ بٹن دبایا دنیا کی جو چیز پوچھنا ہے وہ آپ کو بتا دے، زمین کی بات، آسمان کی بات، سیاروں کی بات، ستاروں کی بات، گلیکسیز کی بات، یونیورس کی بات، ہسٹری کی بات، جیوگرافی کی بات، جیولوجی کی بات۔ لیکن صرف اتنا پوچھ لیا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کریٹ کر کے کیا چیزیں تم پہ حرام کی، کوئی انسلٹ نہیں کرے، شریعت کی توہین نہ کرے، یہ میری نالج میں نہیں۔ امام نے کہا یہ دنیا کا سب سے جاہل انسان، اسی بدل کے کہا کیا یہ مجھے ہے جو باقی ہر چیز جانتا ہے بس یہی بات نہیں جانتا۔ اسی حوالے شیطان اسی مومن کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا، جیسا کہ آپ نے مولا کا بہت ہی مشہور فرمان سنا، یہ تو ساری فضائل کی حدیثیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر وہاں کی اشارہ کر رہا ہوں۔ خوارج کے ایک گروہ، خوارج عالم اسلام میں مولا کے سب سے بڑے دشمن، واحد فرقہ ہے کہ عالم اسلام جو نہ صرف یہ کہ علی سے دشمنی رکھتا، دشمنی رکھنے والے بلکہ علی سے جنگ کرنے کو واجب سمجھتا، اور اس کے خیال میں جو آدمی قتل علی میں حصہ نہ لے وہ کافر، یہ خارجی مذہب۔ وہ ایک مرتبہ آیا تھا ڈیلیگیشن بنا کے مولا کے پاس، 10 آدمی، اور 10 نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک ہی سوال کرے گا، علی سے الگ جواب چاہیے۔ اور بہت ہی مشہور حدیث پوچھا، یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ 10 کے 10 نے سوال کیا، مولا نے سب کو جواب، مگر پوری حدیث نہیں پڑھنا جو میرا ٹاپک ہے، اس میں سے ایک کو میرے مولا نے کیا جواب کہا، یاد رکھ مال اللہ نے ہمارے دشمنوں کے لیے رکھا ہے، علم کو اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کیا۔ المال فینا، ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے العلم فینا والمال لأعدائنا، اور دیوان امیر المومنین کا پہلا شعر بھی ہے
کیونکہ یہاں لوگوں کو شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں ہوتی، اندازہ ہو جاتا ہے جب غلام حیدر صاحب یا کوئی اور شاعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا حوالہ بعد میں دیا۔ دیوان امیر المومنین، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیوان کو دیوانے یا پاگل سے ملائیں، دیوان اس کتاب کا نام ہے جس میں شاعر اپنے اشعار لکھتا، یہ بھی وضاحت ضروری ہے۔ مولا کبھی ایک دیوان، اس کا پہلا شعر یہ المال العلم لنا والمال لآدائنا، اللہ نے جس دن کائنات کو کریٹ کیا تھا ڈویژن کر دی، کہا مال اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، علم اہل بیت کے لیے۔ ہر وقت اہل بیت کے چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والوں کا علم ہر زمان بڑھتا رہے، مگر شیطان یہی دیکھتا کہ اگر علم بڑھ گیا تو یہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی، وہ پورا زور اس بات پہ لگا دیتا۔ لیک آف نالج کا نتیجہ یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ کہ انسان کبھی سیدھا سیدھا مرجعیت پہ اٹیک کرتا، اور نارمل سرکمسٹانسز میں، آج کل نارمل سرکمسٹانسز نہیں، آج کل ہمارے خلاف جو پلاننگ کی گئی ہے اس کا چوتھا حصہ آج سے 3 تو پچھلی دفعہ آ چکے۔ وہابیت کس طرح پلان کی گئی، قادیانیت کس طرح پلان کی گئی، بہائی مذہب کو کس طرح پلان کیا، اور دنیا کے 3 الگ الگ علاقے کے مسلمانوں کو بہکانے کے، اور ہر جگہ یہ دیکھا گیا کہ وہاں والوں کا ویک پوائنٹ کیا، انڈیا پاکستان والوں کے اعتبار سے ان پہ اٹیک ہوا، عرب کے مزاج میں وہاں اٹیک ہوا، ایران کے اعتبار سے یہاں اٹیک ہوا۔ یہ پہلے مرحلے کی سازش سے ہماری دوسرے مرحلے کی سازش، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مرجعیت کا خاتمہ کرنا۔ بچوں کو میں بتا دوں کہ پہلے کہ مرجعیت کہتے کسے؟ مرجع کا مطلب یہ کہ شیعت کے بعد جتنے بھی علماء اس میں ٹاپ رینک کے وہ 4 یا 5 عالم جن کا علم دنیا میں سب سے زیادہ، وہ 3-4 ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا، ہمارا دشمن کس طرح سے حملہ کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کی اویئرنس ضروری۔ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ بھی شہید دستے غیب شیرازی نے اپنی ایک کتاب میں بھی لکھا، اور بھی بہت سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کیونکہ بہت ہی پریکٹیکل ایگزامپل۔ سامرا شیعہ دنیا کا ایک ایسا شہر کہ جس کی میجورٹی ہے غیر شیعہ، 99% وہاں پہ غیر شیعہ رہتے ہیں، مسلمان، لیکن ہمارے لیے اس لیے بہت اہم شہر ہے کہ ہمارے 2 معصومین کے نہ صرف یہ کہ روزے وہاں، بل ہمارے زمانے کے امام سے ریلیٹڈ جتنی بھی زیارت گاہ ہیں وہ بھی سب وہیں پر، 2 امام وہاں پر ہیں، بالکل آخری 2 امام 10ویں اور 11ویں، پھر 12ویں امام جہاں پیدا ہوئے وہ برتھ پلیس بھی وہاں پر۔ اب جیسے عیسائی بیت الحم یا فلسطین کا احترام کرتے ہیں، امام زمانہ کی ولادت جہاں ہوئی وہ وہاں، وہ تہخانہ یا سرداب وہاں ہے جہاں سے امام کی غیبت ہو، امام وہاں رہتے نہیں ہیں۔ یہ وہابیوں نے بہتان لگایا ہم پر کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام وہاں رہتے نہیں، وہاں پیدائش ہوئی، وہ اسی سرداب سے امام غیبت میں گئے تھے۔ امام زمانہ کی والدہ نرگس خاتون کی قبر وہیں پر، امام زمانہ کی جو سب سے پہلی نائب تھی، جب امام غیبت میں گئے تو پہلا نائب کس کو بنایا؟ وہ ایک عورت تھی، امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون، بلکہ اصل میں امام کی والد کی پھوپھی حکیمہ خاتون، ان کی خبر وہی۔ تو 10ویں اور 11ویں امام کے روزے اور 12ویں امام سے ریلیٹڈ ساری زیارت، تو سامرہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ شہر، جو آدمی بھی 14 معصوم کی زیارت کے لیے جائے گا سامرہ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ لیکن 100 سال پہلے، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے، سامرہ اس لیے بھی بہت اہم شہر بن گیا کہ ہمارا مرجع وہاں جا کے اس نے اسٹے کیا، اور مرجع بھی ایسا جس نے 20th سینچری 19 اور 20th سینچری برٹش امپائر کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے نوجوانوں نے حضرت امام خمینی کا جہاد دیکھا ہے کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کو ہلا کے رکھا، مگر ہماری مرجعیت کی ہسٹری میں ایسے بہت سے واقعات جس میں بہت ہی ایک مشہور واقعہ آغا مرزا شیرازی کا تمباکو والا مسئلہ، کیونکہ تھوڑا اس کا ذکر آگے آئے گا اس لیے میں نے نام لے لیا۔ انہوں نے اسٹے کیا تھا سامرہ، ورنہ ہمارا مرجع نارمل کربلا، نجف یا قم میں ٹھہرتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایسے شہر میں اسٹے کیا جہاں 99% غیر شیعہ، اس لیے کہ شیعہ سنی ڈفرینسز کو دور کرنا، بہت ہی سوچ سمجھ کے وہاں پہ جا کے قیام کیا تھا۔ وہ ایسا فتویٰ دیا کہ اس زمانے کے برٹش امپائر کو جو پہلی شکست ہوئی اس فتوے سے، جیسے ہم نے دیکھا
کہ امریکہ کی اس وقت کی جو ریسرچ ہسٹری ہے اس میں اس کی پہلی شکست ایران کے ہاتھوں میں، پھر تو ایک چین سائیکل بنتا چلا گیا. لیکن ساری ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے، بہت مختصر. وہ یہ اچھا میں ایک بات یہاں دلا دوں کہ اسی مہینے کی شوال کی 29 تاریخ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ. تو دنیا میں تقریباً ہر جگہ اس تاریخ کو مجلس بھی ہوتی، شاید مومنین کو یاد نہ رہا اور اس لیے میں نے یاد دلا دیا کہ اس مہینے کا گہرا فرق واپس آئی. تو جب آقا شیرازی وہاں جب تک رہے تو ایک ایسی شخصیت تھی کہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت ان کا احترام کرتے اور شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ ان کا حکم مانتے. مگر ایک وقت آیا دنیا سے رخصت ہو، اب اس سامرہ کے اس ماحول کو تباہ کرتا. ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک اسٹوری پڑھ رہا ہوں اپنی ہسٹری سے، ورنہ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ پورا اشرا کہیے تو پڑھا جا سکتا، لیکن صرف فار ایگزامپل ایک واقعہ کس طرح سے ہم کو بہتایا جاتا. بہت ہی ریسنٹ ہسٹری کا واقعہ. سامرہ کچھ مومنین کرام نے یہ محسوس کیا کہ اتنا اچھا ایک ایٹماسفیئر چلا رہا ہے سامرہ، اس سے اچھا ایٹماسفیئر کیا ہو کہ 99.99% سنی آبادی شیعہ مرجع کا وہ احترام ہو. اس سے جیسے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی نسبت مومنین اتنی نہیں کر رہے تھے جتنے غیر شیعہ کر رہے تھے. یہ بات انڈیا اور پاکستان کے چند وہابی حلقوں کی نہیں ہے، میں ساری دنیا کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. تو اتنا اچھا ماحول کیسے تباہ ہو رہا. اور یاد رکھیے کہ جب ایٹماسفیئر بگڑتا ہے تو ایک دم سے نہیں بگڑتا، بہت تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تباہ کیا جائے. اگر اسی وقت آدمی ریئلائز کر لے اور الرٹ ہو جائے تو بچایا جا سکتا. جیسے ہم اپنے ملک پاکستان کی مثال کہ کتنا اچھا شیعہ اور سنی کا اجتماع یا گیدرنگ محرم میں ہوتی. کراچی کے حد تک رشتہ پار کی مجلس سے لے کے خالد جناح کی مجلس تک آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، لوگ کہیں گے کہ شیعہ کماتے تھے غیر شیعہ زیادہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کتنا بڑا چینج آ گیا، کیا کتنا تعصب اور کیا قتل و غارت گری کا ماحول بن گیا. یہ اچانک نہیں آیا، یہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوا تھا. لیکن جو قرآن نے کہا الیس منکم رجل رشید، قرآن کی آیت ہے، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں؟ تو جب یہ چینج آتی ہے اس وقت کسی کے کام نہیں پڑے. اور جب اتنی چینج آ چکی تھی کہ ہم اس کو واپس پرانا لے نہیں جا سکتے تب پچھتاتے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے. میں نے ایک مثال دی. سامرہ میں ایسا نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ایران میں اور عراق شیعہ سنی وہ ٹینشن کبھی بھی نہیں رہا، وہ ماحول کبھی بھی نہیں رہا. چنانچہ جب یہ ماحول چینج ہونے لگا اور اتنا اچھا ماحول کہ شیعہ مرجع کو اہل سنت اپنے گھر میں لا کے مہمان بنا کے بٹھا رہے، فوراً یہ الرٹ ہوئی. ماجرا کیا یہ ہوا ہے، کیسے یہ چینج آ رہا؟ بہت ہی مائنر چینج تھا، لیکن ٹائم کے اوپر اس کو پکڑ لیا گیا، ریئلائز کر لیا گیا. چنا کچھ نوجوان، اس میں علماء نہیں، کیونکہ سامرہ میں شیعہ علماء بہت ہی کم رہتے، عام نوجوان لیکن سمجھدار، الرٹ. انہوں نے کچھ معلومات کی، کچھ سروے کیا، کچھ اپنے اہل سنت دوستوں سے معلوم کیا کہ کیا بات. تو پتا چلا کہ اس کا ریزن یہ کہ ایک مجلس، اب اگر آپ نجف، کربلا، قم، مشہد گئے تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر نہیں گئے تو خدا ہر مومن اور مومنات زیارت چاہتا معصومین سے مکمل طریقے سے جلد از جلد مشرف کرے. تو کیا کہ دیکھیے گا کہ وہاں پہ پورا دن مجلسیں چلتی رہتی، وہ لمبی لمبی مجلسیں، ہماری کیسی مجلسیں نہیں. تو پھر تو کوئی بھی نہ آئے گا. وہ 5-5 منٹ کی، 2-2 منٹ کی، 3-3 منٹ کی، جس کو روزہ خالی کہتے ہیں، جس میں خالی مسائل کا بیان ہوتا ہے. کوئی مومن تبرک لے آیا، 15-20 مومن بیٹھ گئے. روزہ ہے وہاں تو ہر وقت قائدین کا مجمع، کچھ یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ دروازے میں، کچھ صحن میں، کوئی رواق میں، کوئی کہیں، سلسلہ چلتا ہی رہتا مختصر مجلسوں. تو پتا چلا کہ اس کا ریزن یہ کہ 10ویں اور 11ویں امام کا جو روزہ، اس کا مین گیٹ تو ایک ہی، وہاں پہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر مجلس ہوتی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، جو وہاں کا طریقہ روزانہ. یہ تو سلسلہ سینچریز سے چلا رہا. لیکن یہ جو کچھ عرصے سے مجلس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ برادران اہل سنت کے دلوں میں کوئی شیعہ دشمنی پیدا ہونے لگی. ورنہ پہلے وہ بھی آتے تھے، روزوں کی زیارت کرتے تھے، جیسے ہندوستان اور پاکستان میں بتانے کی ضرورت. مجلسوں میں، جلوس میں، مختلف شفیع کے برآمد ہوتے وقت سبھی لوگ آتے. یہ کچھ دنوں سے ٹینشن کریٹ ہو رہا. ریزن کیا ہے
ان کو ریزن بتایا گیا اور یہ خود بھی چلے گئے اٹینڈ کی مجلس، 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن، انہوں نے بھی باقاعدہ یہ بات محسوس کر کہ صحیح ریزن یہ کہ وہ ذاکر و خطیب روزانہ اس مجلس میں شہزادی کے مسائل پڑھتا ہے. لیکن نارملی تشیع کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو عام مجلسیں ہوتی ہے اس میں صرف کربلا اور شام کے مسائل آتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، شہزادی کے مسائل کربلا کے مسائل سے کم نہیں، مگر روزانہ اور پورے مسائل کا صرف ایک خاص حصہ جس میں ان چند ظالموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے شہزادی کے براہ راست کو ظلم کیا اور شخصیت کو گنا دیا گیا. اور روزانہ ایک ہی مسائل، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن، اور رپورٹ ان کو ملی اپنے دوستوں سے کہ جو سلسلہ 2 مہینے سے چل رہا. تو آخر اس خطیب ذاکر کے پاس، ذاکر عالم نہیں ہوتا، کوئی شخص جسے مسائل پڑھنا آتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ نابینا بھی ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں ہمارے ہاں یہ شعبہ نابیناؤں کے حوالے کر دیا گیا تھا، اس طرح روضہ خان گرز کے بعد، اور کہا کہ اے شخص کیا تجھے تاریخ معصومین میں سے کچھ یاد نہیں؟ غم کا جو بیان، کہا میں 50 سال سے روضہ خانی کر رہا ہوں، 50 سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، جس مناسبت سے کہو جس حوالے سے کہو ہر مناسبت کے مسائل میں پڑھ کے سنا سکتا. تو کہا کیا وجہ کہ 2 مہینے ہو گئے صرف ایک ہی مسائل، اور وہ بھی تاریخ اسلام کا اتنا سینسیٹیو ایشو کہ ایون خود جہاں معصومین نے بھی بہت زیادہ اس کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کیا جن کی اپنی دادی کا کے مسائل. کہا نہیں، اسلام کے انٹرسٹ کے اندر کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھنا. یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہمارے مراجع کے لیے پرابلم یہ بھی ہوگا. شہزادی کے مسائل وہ شخصیتوں کا نام لے، تو کہا پھر یہ کیا بات ہے 2 مہینے سے یہی ایک مسائل پڑھ رہا. شہزادی کے بھی سارے مسائل میں صرف ایک حصہ. کہا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں، کسی آدمی نے منت مانی کہ وہ یہی مسائل کی مجلس روزانہ کرائے، اور وہ آتا اور وہ اپنی منت پورا کرنے کے لیے مجھ سے کہتا، اور اس کی منت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہر مجلس کا مجھے ایک درہم بھی دیتا. اس زمانے کے اعتبار سے خاصی معقول رقم تھی 1 درہم. یہ وہ آدمی جو ویسے ہی سارا سال مسائل پڑھتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، 1 درہم بھی ملتا. اچھا 2 مہینے ہوگا اور اس کی منت کون سی منت تھی جو پوری نہیں؟ اس نے کہا میرا سے کیا تعلق؟ ایک مومن آیا، اس نے کہا ایک منت ہے میری، یہ مسائل پڑھ دیجیے گا، یہ اصلاح دیا. منع بھی کیا میں نے شروع میں، لیکن اس نے کہا نہیں یہ میں نے منت میں شامل کیا کہ ہدیہ دوں گا ذاکر کو، اس کے بغیر میں مجلس نہیں کرا. اب تو یہ واجبات والی منت ہو گئی، چنانچہ لینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، معصومین نے بھی باقاعدہ ہدیے دے کے مجلس کرا دی. اب ان کو ذرا سے یہ تجسس یا سسپینس ہوا کہ وہ ہے کون آدمی؟ سامرہ میں گنے چنے شیعہ، تو یہ کون سا؟ کیونکہ غیر شیعہ تو یہ والے مسائل کی منت کبھی نہیں مان سکتا. پتہ نہیں میں اپنی وہ بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا کہ کون سے مسائل. گنے چنے شیعہ ہیں، ہمیں ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں. کہا کہ کب آتا؟ کب روزانہ رات کو آتا، اگلی صبح کی ذمہ داری دے دیں. بیٹھ گئی اس کے ساتھ جا کے اس کے گھر، وہ اپنے وقت پر آئے. اب یہ آدمی نابینا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، کاغذ سے ایک آواز آتی ہے اور پیسے ملتے. اگلے دن اسی رات کو اس کے پاس بیٹھے، دیکھا واقعہ نے کر دیا ہے، اور آنے کے بعد یہ پیسے لے کے جانا. یہ تو پہچان لیا کہ اپنا مومن تو نہیں ہے، سامران 50 60 70 مومن. اتنی چھوٹی آبادی جیسے پنجتن سینٹر کا ہر مومن دوسرے کو جانتا، بلکہ ضرورت سے زیادہ جانتا. اچھا خلاصہ یہ کہ ایک مرتبہ کا یہ اپنا تو نہیں ہے، لیکن ہوگا خیر کہیں. سامرہ مقدس شہر ہے، ہولی سٹیز میں باہر سے آنے والے مہمان بھی بہت ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں ویزے پاسپورٹ کی شرائط نہیں تھی، تو 2 2 سال 5 5 سال لوگ رہ جاتے تھے. تو ہوگا، لیکن اس کو روکا. اور جب وہ باہر نکلا تو کہا کہ اے شخص یہ آپ کی منت کون سی ہے؟ 2 مہینے ہو گئے اور منت کا سلسلہ چل رہا، ذرا تفصیل بتائیں. گھبرا کے کہا نہیں بھائی میری منت نہیں، آپ کی منت نہیں، یہ ابھی سب کچھ آپ نے ہمارے سامنے کا نہیں. کہا ایک آدمی میرے پاس آتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک منت مانی ہے کہ مجلس کرائے گا، لیکن خود سامنے نہیں آنا چاہتا. وہ مجھے روزانہ 2 درہم دے کے جاتا. 1 درہم آپ جو محنت کرتے ہیں، تبرک لاتے ہیں، ذاکر سے وعدہ لیتے ہیں، 1 درہم اس کے، 1 درہم ذاکر کا دیا، اس کی منت. اب ذرا اور ان کا تجسس بڑھا کہ ایسی منت ہے تو ہم نے نہیں سنی، یہ تو عجیب و غریب قسم کی منت ہے. کیا وہ آدمی کب آتا ہے؟ کہا وہ آدمی ہوتا ہے فجر کے وقت آتا ہے. آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے، پھر اس آدمی اب دیکھیے تفصیل آپ کو بتائی جائے تو 40 منٹ تو میں نکال سکتا ہوں 40 آدمیوں کے بیان میں. خلاصہ یہ کہ اس میں 40 ہی آدمی نہیں. پتا چلا کہ 40 41 درہم سے بات چل رہی تھی، ایک دوسرے سے دوسرا تیسرے سے آخری آدمی لوٹ رہا تھا.
وہ اس وقت بغداد کے برٹش ہائی کمیشن کا ایک آدمی کہ جس نے اس انداز سے یہ سلسلہ چلا کہ خاص شہزادی کے وہ مسائل پڑھے جائیں جو شیعہ مجمع میں تو خیر چل جائیں، غیر شیعہ مجمع میں علل اعلان سامرہ کے مین گیٹ کے باہر جہاں کھلا میدان اور مارکیٹ وہاں پہ یہ مسائل روزانہ بآواز بلند پڑے. وہ برٹش ہائی کمیشن کا آدمی نکلا، 40 اس طرح بیچ میں رکھے گئے کہ اتنا ہی کسی اس مسئلے میں اگر یہ انویسٹیگیشن کا شوق نہ ہوتا تو آگے تھک کے چھوڑ دیتا کہ ہوگی کسی کی مدد، اب اس سے زیادہ ہم کیا تحقیق کریں. مگر جو سمجھدار دیکھ رہے کہ ماحول چینج ہو رہا ہے، شیعہ سنی دشمنی ڈیولپ ہو رہی، کس طرح سے اس کو بہکایا جائے. آخری آدمی جا کے برٹش ہائی کمیشن کا نکلا. شہید دستخط شیرازی کا اپنا واقعہ، اس زمانے میں وہ نجف کے عہدے میں پڑھ رہے جب یہ ساری چیزیں پیسہ ہوئی، اور ہمارے بہت سے علماء نے یہ واقعہ لکھا. تو دیکھیے کس طرح سے شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا جائے. سامرہ شہر کا سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے کیا کہ یہ وہ جگہ کہ جہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہے، روضہ جو ہے ان کا ہے کہ جن سے شیعہ عقیدت رکھتے ہیں. بہت ہی اچھا ایک موقع ہے، یہاں پہ مرجع کی عزت غیر شیعہ زیادہ کر رہے ہیں. اب باقاعدہ طور مجلس بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اب نیت کی خرابی کے ساتھ تو پیغمبر اصول دے چکے کہ مسجد زرار کو اللہ کے رسول نے توڑ دیا، سلسلہ وہاں تک نکلا. اب مومن شیعہ ہمیشہ اتنا الرٹ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ دشمن جس طرح کی سازشیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بھول پنے، ہم اپنی معصومیت، ہم اس لیک آف نالج کی وجہ سے اس کا نشانہ بن جائے. دیکھیے یہ جو بات میں نے اب تک کہی ہے نا، اب اس کو ہسٹری کے ایک جملے سے ملا دیں. خالی ابھی جو مسائل شہزادی کے ہوئے، ہو سکتا ہے کسی بہت ہی عقیدت مند مومن کو اس سے اختلاف کہا نہیں، مسائل میں ہم کا بیان ہے، کسی کا بھی نام آ جائے ہمیں پڑھنا. آئیے مولا کے بعد جس رات کو یہ مسائل ہوئے، گھر کا دروازہ چلا، شہزادی کے بدن پہ کوڑا مارا گیا، محسن کو شہید کیا گیا، اور یہ سارے مسائل. اس کی اگلی رات ابو سفیان مولا کے اسی گھر میں آتا، بہت ہی مشہور شخصیت، یزید کا دادا، معاویہ کا باپ، اور بالکل غیر جانبدار آدمی سے اگر پوچھے کہ اس کی شخصیت کیا، تو خالی ایک 3 گھنٹے کی زحمت میسج فلم آپ دیکھ لیجیے، آپ کو اس کا کریکٹر پتا چل جائے. شروع سے لے کے آخر تک اسلام کے خلاف بقول شخص سے ادھار کھایا گیا وہ آتا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابو الحسن یہ کیا ہوگا؟ یہ وہ آدمی ہے جو ساری زندگی مولا ہی سے لڑا، کیونکہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، طائف جہاں جائیے سامنے والی آدمی میں یہ ہوتا تھا اسلام کے لشکر پہلی ہوتے. آ جا کے کہتا علی یہ کیا ہوگا؟ اے ابو الحسن یہ کیا ہوگا؟ ہم آپ کا ہے، خلافت چھین ہے، گھر آپ کا ہے، اس طرح ظلم ہے. بس ایک آپ اشارہ کر دیں، آج صبح ہونے سے پہلے سارا مدینہ ایسی فوجوں سے بھر دوں گا جو سب آپ کی حمایت میں تلوار چلائے. ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، مظالم کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں. مولا کے دل میں کیا قیامت گزری تھی جب یہ مظالم ہوئے. اب باقاعدہ ایک آدمی آ کے آفر کر رہا ہے کہ میں سارا مدینہ آپ کی حمایت کی فوج سے بھر دوں. ذرا سا جذباتی مومن ہوتا تو کتنے خوشی کے عالم میں دوڑ کے جاتا ہے ان کے پاس کہ یہ واقعہ ہماری مدد کرنے آ گئے. بعض جگہ جہاں جذباتیت بہت زیادہ، وہاں پہ یہ بھی نہ کیا کہ اگر کافر شیعوں کی مدد کرنے کو تیار ہو کر مارو میرے شیعہ حضرات، تو شیعہ سمجھتے بہت 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 اچھا کافر ہے، کہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے، دوسروں کا خاتمہ کر رہا ہے. سیرت علی میرے مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے ابو سفیان کو دیکھا کہ ابو سفیان صرف اتنا بتا دو کہ تم اسلام کے اتنے ہمدرد کس دن سے ہو گئے. نہیں چاہیے علی کو ایسی حمایت جس کے بارے میں پتا. ابو سفیان اور یہ آل محمد کی حمایت کرے. سوچ آدمی اگر عقل رکھتا، عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. وہ بات میں پتا چل رومن امپائر، رومی بادشاہ ابو سفیان کو ہائر کیا ہوا کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان جنگ کرا. ہم اپنا لشکر مدینے میں بھیجیں گے، انٹر نہیں ہو سکتا، سارے مسلمان مقابلہ کریں. اور اگر علی کے نام پہ یہ ایک مرتبہ لشکر انٹر ہو گیا مدینے میں، تو آخر میں نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے، یہ اس کا منصوبہ. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت سوچ سمجھ کے ہم کو دیکھنا. آج اسپیشلی ایران کے انقلاب کے بعد دشمنوں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اور ہدف ٹاپ آف دا لسٹ شیطان ہے نا. لیکن شیطان ہر کام خود نہیں کرتا، پوری اس کی فوج ہوتی ہے، اس کے کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں.
ایمانداروں کو والنٹیئرز نہیں ملتے، شیطان کو بہت والنٹیئرز مل جاتے ہیں۔ تو خیر ہم یہ جو دو واقعات پیش آئے، پہلا واقعہ برٹش امپائر اپنے اس پیٹ کے زمانے میں ایک ایسی شکست ہوئی ہمارے مرج وقت کے ہاتھ، اور دوسرا واقعہ کہ اس وقت کی امریکن حکومت بدترین شکست کا سامنا اسے کرنا پڑا امام خمینی دوسرے مرجے کے ہاتھ۔ ایک مرتبہ دونوں نے مل کے ارادہ کیا کہ اور ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی، اس مرجعیت کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے رکھا۔ وہابیت، بہائیت، قادیانیت، یہ ایک سینچری پہلے کا پلان کیا ہوا فتنہ، مگر یہ اسی 25 اور 30 سال کے اندر اندر کا واقعہ۔ مرجعیت کو شکست، یہ سب سے نمایاں واقعہ آتا ہے اس میں وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا۔ آغائے شیراز۔ اچھا یہ نام جو ہے اتنا کامن نام، شیراز شہر میں جو پیدا ہوگا وہ شیرازی کہتا ہے، اور اتفاق سے ایک ایسا شہر جو اگر ایک طرف مون ہے تو اتنا مون کہ شاہ کے زمانے میں پیرس چھوٹا تھا اور شیراز بڑا۔ پورے ایران کے اندر، پوری عرب دنیا کے اندر فیشن کے اعتبار سے، گمراہی کے اعتبار سے، اخلاقی کرپشن کے اعتبار سے شیراز مثال نہیں ہے، یہودیوں کا دور۔ مگر دوسری جانب اسی شیراز میں اتنے نیک گھرانے تھے، شہید دستے غیر شیرازی تو فقط ایک نام ہے، سلسلہ ہے علماء، مگر جتنے بھی شیراز کے علماء گزرے ان میں سب سے اہم نام ہے آغائے مرزا حسن شیرازی کا، جن کا سیکنڈ نیم بن گیا تمباکو والے مال۔ کیوں؟ مسئلہ تمباکو کا۔ برٹش امپائر کی ہسٹری پڑھی، جب بھی کسی علاقے میں یہ انٹر ہو کے وہاں پہ قبضہ کرتے فوجیں نہیں بھیجتے، بنیا قوم ہے، یہ جملہ ہٹلر نے انگریزوں کے بارے میں کہا۔ تاجروں کی قوم ہے، ہر جگہ 2 پیسے کا نفع دیتے اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے۔ لیکن دنیا کے ہر ملک میں ان کی یہ پالیسی چلی، چاہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے انڈیا اور پاکستان میں آئے، چاہے وہ افیون والی جنگ کے ذریعے چین میں پہنچے، چاہے وہ ٹی پارٹی کا مسئلہ امریکہ اور روس پر، یہ ساری چیزیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا، ہر جگہ اسی طریقے سے کامیاب ہوئے کہ پہلے تجارت کے لیے گئے، کچھ ایگریمنٹس کیے، ٹریڈ ایگریمنٹس، اور آہستہ آہستہ پورا اکنامی پہ قبضہ کیا۔ پوری دنیا فلپائن اور انڈونیشیا سے لے کے امریکہ کے بوسٹن میں جہاں وہ ٹی پارٹی والا مسئلہ ہوا، ایک ملک ایسا تھا کہ جہاں جب پہلا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا اسی وقت اس ایگریمنٹ اس لیے توڑ دیا گیا کہ اتنا اسٹرانگ پبلک ریئیکشن، لیکن پبلک میں اتنی اویئرنیس کیسے آئی؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارا مرجع، ہمارا مجتہد، ہمارے علماء، یہ کیا جانے دنیا کی بات۔ میں بات کر رہا ہوں مذہبی ماحول، جو بے دین لوگ ہیں وہ تو ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے جوک، ایسے ایسے کارٹون بناتے ہیں کہ اس کی بات ہی کرنا پڑے گا۔ مذہبی لوگ جو بہت ہمدرد ہیں، جو عزت بھی کرتے ہیں، جو ان کے اسٹیٹس کو ایک حد تک مانتے ہیں، مگر وہ بھی نہیں کہتے کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ، وہ مرجع ہے، مقدس ہے، مگر یہ تو بس سمجھے نا کہ ساری دنیا کی باتیں جانتا ہوں۔ مگر میرا سوال یہ کہ دنیا کے ہر ملک سارے پولیٹیشین ناکام ہو۔ جب فرسٹ ڈیلیگیشن انڈیا میں آیا تو اکبر کا آخری زمانہ تھا، پھر جہانگیر کا زمانہ تھا۔ وہ اتنے بڑے انڈیا پہ رول کر رہا ہے کہ اتنی بڑی امپائر کس کی ہو، وہ نہیں سمجھ پائے۔ اور آپ انڈونیشیا کی ہسٹری دیکھیے، آپ امریکہ کی ہسٹری دیکھیے، ہر جگہ کوئی نہ سمجھ پایا، اور سمجھ پایا اس پریکٹس کو تو سامرا کے حوضہ علمیہ میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ہوا، ایران میں انٹر ہو۔ ایران میں تمباکو پیدا بھی بہت ہوتا اور تمباکو کا کنزمپشن بھی بہت زیادہ، جتنے بھی طریقے تمباکو کنزیوم کرنے کے وہ سب ایران میں رائے، چنانچہ سگریٹ ہو کہ سگار ہو کہ حقہ ہو کہ ویسے ہی تمباکو کھانا۔ کیا سگریٹ حرام ہے کہ حلال؟ اس مسئلے کا یہ آج کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں، بات ایک اور اینگل سے ہو رہی۔ چنانچہ وہ ایران میں انٹر ہو۔ ناصر الدین اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا، قاجار ڈائنسٹی تھی، اور جا کے انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے کنوینس کیا یا بیوقوف بنایا اور اسے ایک ایگریمنٹ کر لیا
کہ سارا تمباکو ہم ایران سے خریدیں گے، پھر ہماری فیکٹریز میں جائے گا اور وہاں سے اس کی پروڈکٹ تیار ہو کے واپس آئے. کوئی طریقہ جو انڈیا کے ساتھ ہو کہ خام مال را میٹیریل یہاں کا ہوگا، بنے گا مانچسٹر اور لیورپول کی فیکٹری میں، پھر کپڑا تیار ہو کے آئے گا تو یہاں کے لوگ اس کو خریدیں گے. آپ کی 1 روپے کی چیز کے لیے 1000 یا 1 لاکھ خرچ کرنا پڑے. یہی ایران میں کپڑا مسئلہ نہ تھا کیونکہ کاٹن اتنی زیادہ نہیں، تمباکو کا استعمال کیا. ادھر یہ ایگریمنٹ ہو. ادھر آبائی شیرازی کو سامرا میں اطلاع ملی کہ ناصر الدین نے ایسا ایگریمنٹ کیا. ہمیشہ سے شیعت کے بادشاہوں کا سلسلہ الگ چلتا ہے، مہاراجے کا سلسلہ الگ چلتا ہے، اور دونوں میں جو فرق ہوگا اس کا جواب اگر میں امام کی زبان سے دوں تو شاید آپ کو یہ برا لگے کہ ایک مجتہد تو امام تک پہنچا دیا، نہیں امام تک پہنچا نہیں رہا. لیکن کتنا انٹرسٹنگ ہے، یہی سوال ہارون رشید نے 7ویں امام سے کیا. ہارون رشید پوری اسلامی دنیا کا بادشاہ، اس زمانے میں سب سے بڑی امپائر مسلمانوں کی، اور 7واں امام مدینہ کی ایک کوٹری میں رہنے والا. ہارون حج کے موقع پہ 7ویں امام کی خدمت میں آئے. اچھا یہ اپنے آپ کو امام کا کزن بھی کہتا، وہ رشتے سے کہ ابو طالب کی اولاد میں 7ویں امام ہے اور ابو طالب کے بھائی عباس کی اولاد میں ہارون. جیسے آج بھی یورپ میں یہودی ہر جگہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے کزن. ہمیں نہیں چاہیے حضرت یوسف جیسے بھائی، مگر وہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کزن. خلاصہ یہ کہ کزن کہہ دیا تھا. اس بات کو بتائیے فرزند رسول آپ میں اور مجھ میں کیا فرق؟ اب کئی طریقے سے سوال ہوا، میں تو صرف ایک جملہ جو مرجعیت کے اعتبار سے کا ایک فرق تو یہی کہ تو جسموں پہ بادشاہت کرتا ہے، میں دلوں پہ بادشاہت کرتا ہوں. طاقت کی وجہ سے لوگ کئی بات مان لیں، ان کا جسم مجبور ہے، لیکن دلوں کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں. یہ سلسلہ ایران عراق میں ہمیشہ سے رہا. چنانچہ ناصر الدین نے ادھر فتوا دی، ادھر ایگریمنٹ کیا. ادھر ہمارے شیرازی نے جیسے ہی اطلاع میں پرانا زمانہ ہے، کچھ ٹائم تو لگا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں، فوراً فتوا دی کہ یحرم استعمال التمباکو بأي طریقۃ کان ومن استعمل. آج سے تمباکو کا استعمال کسی بھی طریقے سے حرام ہے، اور جو اس کو استعمال کرے گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے. یہ صرف ایک لائن کا فتوا ہے، راتوں رات پورے ایران میں پھیل گئے. ہر زمانے میں تشیع کی خاصیت یہ تھی کہ میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا. جیسے امام خمینی کے پورے ریولیشن کا ایک شارٹ نام دی، کیسٹ کا ریولیشن. اسی انداز اب انٹرنیٹ کا ریولیشن آئے گا، یہ کام آپ کو کرنا. اس زمانے میں راتوں رات پورے ایران میں یہ فتوا پھیل. میں مرجعیت کی طاقت بتا رہا ہوں. وہاں پورے کے پورے کارگو شپ بھر کے آ رہے ہیں، لیورپول اور مانچسٹر اور کہاں کہاں، اور سارا مال بڑے بڑے سڑ رہا. اس لیے کہ جو سگریٹ کا اتنا عادی کہ نہ اس کے بغیر سو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر رو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر ہنس سکتا ہے، نہ اس کے بغیر پیشاب کر سکتا ہے. یہ محاورہ تھا نہیں، حقیقت ہے. جب آدمی کی ہیبٹ بن جاتی ہے تو ٹوائلٹ میں بھی جاتا ہے تو بے چین رہتا ہے جس چیز کی عادت. اس نے بھی سگریٹ چھوڑ دی. جاگتا رہوں گا، اذیت ہوگی، زحمت ہوگی، سب کچھ ہو، لیکن نائب امام کو حکم، نائب امام کو ایک لفظ رب کی زبان پر اتنا لاس ہوا کہ خود برٹش گورنمنٹ جھوٹی اور اس نے کمپنسیشن دے کے یہ ایگریمنٹ توڑا. جو پوری اسلامی دنیا بڑے بڑے پالیٹیشین، فلاسفر، تھنکر، ہم لوگ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے نا کہ مولوی کیا جانتا ہے، وہ سب نہ سمجھ سکتے. خصوصیت کے ساتھ جب یہاں تک ماحول بنا کہ ناصر الدین قاجار محل میں رہنے والا ہے، اس کو کیا پتا باہر کیا. صبح اٹھا وہ بستر سے بڑھا یہ اور ہاتھ بڑھائے، روزانہ اس کے جاگنے سے پہلے اس کا حقہ تیار کر کے بستر کے قریب لا کے نوکر رکھ دیتا، جو بڑے لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں نا. چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا کہ ابھی حقہ میرے ہاتھ میں آئے. حقے کی انگلش مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، اس لیے جو بچوں کو سمجھانا ہے اور یہ لفظ کئی دفعہ میں استعمال کروں. ابھی ہاتھ اس کا دیوار سے ڈبا، وہ کہاں گیا حقہ. آدمی کسی چیز کا عادی ہو، جو چیز اپنی جگہ رکھی ہو تو اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لیتا. حقہ نظر کیا، گھبرا کے دیکھا، اٹھا، آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا ہے، کمرے میں کوئی حقہ نہیں. یہ وہ آدمی جس کے سپاہیوں نے ایک مرتبہ سے اتنا کہا تھا مہنگائی ہو گئی اس کی آرمی، ذرا سی ہماری سیلری بڑھائی.
سب کے سروں میں اس نے سوراخ کر کے مغز کو کھینچ کے نکلوایا پوری فوج، جس نے اپنے 4 سگے بھائیوں آنکھیں نکال کے اندھا کر کے ہینگ کروا دیا تھا، ڈر تھا کہ میرے بعد کہیں بادشاہ نہ بنے۔ محل کے نوکر اس کی تو حیثیت ہی کیا، ایک مرتبہ غصے کے عالم میں اس نے آواز، نوکر دوڑے دوڑے آیا، سب کو پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا، پوچھتا ہے کہ کہاں گیا میرا حکمہ؟ صبح جو عادت ہو اور عادت پوری نہ ہو اس کو پتا، نشہ ٹوٹنا جسے کہتے ہیں خالی شراب ہی کا نشہ نہیں ہوتا، اور بہت ساری عادتوں کا نشہ۔ نوکروں نے ڈرتے ڈرتے جان کی امان مانتے ہوئے ہر ایک کی زندگی کے خطرے میں کہا پورے محل میں حقہ ہی نہیں، ہم کہاں سے لیں؟ حقہ ہی نہیں، تو سینٹر کو تھوڑی ہے کہ یہاں ضرورت کی چیزیں نہ ہو، حقہ کہاں چلا جائے؟ ایک کو تھوڑی ہزاروں ہوتے ہیں، کہا سارے حقے توڑ کے پھینک دیے۔ یہ ہمت کس میں ہوئی کہ شاہی حقوں کو توڑ؟ پتا چلا محل کی ساری خواتین، یہ ایران کی لیڈیز کا کریڈٹ ہے جو اتنا بڑا انقلاب آیا، محل کی ساری عورتوں، بادشاہ کی ماں بھی ہے، بادشاہ کی بیوی بھی ہے، بادشاہ کی بہنیں بھی ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں بھی۔ ایک مرتبہ غصے کے عالم میں جب ان سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ میری ہیبٹ، جب کبھی شوہر کو غصہ آتا ہے تو خالی نمک تیز ہونے پہ، روٹی ٹھنڈی ہونے پہ طلاق مل جاتی، سب کو بلایا کہا کیا؟ آپ نے حکم دیا تھا، خدا نائب امام کا حکم آ گیا، آپ کے حکم سے زیادہ ہے نائب امام کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی یہ بات کہہ رہی، کہا کہ ہاں، کہا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا، تو باقی جو اس کا اپنا بلڈ ریلیٹو ہے شاہی خاندان، یہ تو غیر خاندان سے آئی، یہ بھی ایسی ہو۔ زیادہ غصہ بیوی ہی میں نکلتا ہے، چنانچہ اس سے کہا سنیے ایک بات، آپ میرے لیے حلال ہوئے اور میں آپ کے لیے حلال ہوئی اسی نائب امام کے فتوے کی وجہ، کیونکہ اس نے فتویٰ دیا اس پہ نکاح ہوا، اس لیے اس کا فتویٰ اس رشتے سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ آج اگر فتویٰ دے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ سارے رشتے بیکار ہیں نائب امام کے حکم کیا ہے۔ یہ ماحول اس ایران کا تھا جہاں 100 سال پہلے مرکزیت کا یہ احترام تھا، تو آج انقلاب آیا، بٹن دبا کے چینج نہیں آتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہے، لیکن برٹش امپائر نے اپنے چہرے پر ایسا بھرپور تھپڑ اور تماچا کسی کے ہاتھ نہیں کھایا۔ وہ ڈرتے تھے کہ جہانگیر کی فوج سے کیسے مقابلہ کریں، وہ گھبراتے تھے کہ چین کی اتنی طاقتور آدمی سے کیسے جنگ کریں۔ انہیں کبھی ذہن و گمان میں بھی نہ تھا ان کو کہ ان سب کو ہم شکست دے دیں گے۔ 90 سال کا بوڑھا چھوٹی سی کوٹھی میں رہنے والا، اور وہ اتنا اویئر اور اتنا ہماری پولیٹکس کو سمجھنے والا ہو، اور وہاں سے سلسلہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا چلا۔ مگر ایک بات یاد رکھ کہ یہ مرجعیت جو اتنی پولیٹیکل سینس اس کے پاس ہے، باقی چیزیں تو ہیں، مذہب کون سے زیادہ کون سمجھے، قرآن کون سے زیادہ کون سمجھے، مگر یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرجع بھی اتنا اسٹرانگ اس وقت بنتا جب عوام اس طرح سے اس کے پیچھے کہ مرے گئے وقت پہلے کہ اس رشتے کی حیثیت کیا، آغا شیرازی کے فتوے کی وجہ سے میں آپ کے لیے حلال ہوئی ہوں، اس لیے یہ رشتہ اہمیت نہیں رکھتا، فتویٰ اہمیت رکھتا۔ چھوٹی سی بات سن لیجیے، آغا ابوالحسن اصفہانی، یہ نہ صرف یہ کہ اس صدی کے مرجع، بلکہ ابھی بھی انڈیا اور پاکستان میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کی تقلید کر چکے ہیں، یعنی اتنے ریسنٹ مرجع کہ ہمارے پاس بزرگ ابھی بھی ایسے زندہ جو ان کے مقلد رہ چکے تھے، اور نہ صرف یہ کہ رہ چکے بلکہ پہلی مرتبہ یہ جملہ آغا اصفہانی کے بعد ہی آیا۔ کون سا جملہ؟ ہمارے یہاں تقلید جو ہے نا وہ بھی اتنا مذہبی مسئلہ نہیں ہے جتنا اس کا تعلق بس ایک اٹیچمنٹ سے ہے کہ لوگوں کو ایک مرجع سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ اب یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرجع کا انتقال ہوتا ہے، اس کی تقلید کرنے والے کہتے ہیں بھائی اب تو کسی اور پہ دل نہیں آ رہا، ہم انہیں کی تقلید لگا۔ تقلید الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ چنانچہ ہم تقلید صرف ایک کی کرتے، محبت ہر ایک سے کرنا واجب۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مرجع اگر ہمارا اگر سیستانی ہے تو بس ساری سیستانی، جتنے مرجع عزت احترام محبت سب سے واجب۔ لیکن یہ جملہ آج کل بہت ہوتا ہے۔ امام خمینی کی لوگوں نے تقلید کی، اس کے بعد ہم نے پوچھا اب، کہا کہ بس اب ان کے بعد ان جیسا مرجع کون ہے، اب تو کسی کی تقلید کو دل بھی نہیں چاہتا۔ یہی جملہ آغا سیستانی کا آغا خود کے حوالے سے سنو، یہی جملہ آغا حکیم کے حوالے سے، پہلی مرتبہ یہ جملہ شیعت میں آیا آغا ابوالحسن اصفہانی کے پاس، کیونکہ یہ وہ مرجع
کہ جن کی تقلید انڈیا اور پاکستان میں بھرپور طریقے سے ہوئی. جب تک کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا اس وقت تک شریعت کا مسئلہ تھا کہ لوکل مرجع کی تقلید کرو. کیوں؟ مسئلے ہر وقت پیش آئیں گے. اگر فتویٰ آتے 6 مہینے 1 سال لگ جائے تو لکھنؤ کا آدمی نجف کے مرجع کی اور حیدرآباد کا آدمی ان کے مرجع کی تقلید کیسے کرے؟ وہاں مجبوری میں اجازت. لیکن 1940s تک ٹیلی فون، وائرلیس، ریڈیو، ٹیلی ویژن یہ سب آ چکا. یہ جو کمیونیکیشن کا فاسٹ سسٹم ہے آغا اصفہانی کے زمانے میں ایسا تھا کہ اب مسئلہ واپس پلٹ گیا ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک مرجع کی تقلید ہوگی چاہے وہ تم سے کتنا دور کیوں نہ رہتا. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈری مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے کانٹیکٹ بہت مشکل ہو رہا تو اس صورت میں مجبوری میں اپنے لوکل مجتہد کی تقلید کی جا سکے. تو آغا اصفہانی کے زمانے تک انڈیا اور پاکستان کا واقعہ یہ پرابلم ہے. اسی لیے اتنی باہر کی تقلید تھی پھر بھی تھی جن لوگوں کے کانٹیکٹ تھے. لیکن وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ لکھنؤ تک بھی کانٹیکٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے دیہاتوں کا. لیکن آغا اصفہانی صورتحال بدل چنانچہ بھرپور تقلید. اور انہی کی تقلید کے زمانے میں برٹش امپائر کو سب سے زیادہ ضرورت پڑی شیعہ مرجع کو اپنے ساتھ ملانے. اس سے پہلے تھا مسئلہ انگریزوں کو اپنی حکومت ایکسپینڈ کرنا ہے اس لیے مرجع کو ملا. اور آغا اصفہانی کے زمانے میں مسئلہ ایکسپینشن کا نہیں ہے، مسئلہ اپنے سروائیول کا کہ سیکنڈ ورلڈ وار بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی. یہ اتوار، پچھلا اتوار، اب جمعرات، آج اتوار، یہ 3 دن میں شاید 5ویں دفعہ ہٹلر کا نام آ رہا. کوئی کہے گا اتنا نام تو آپ نے معصومین کا نہیں لیا جتنا ہٹلر کا نہیں لیا. لیکن یہ وہی بات ہے جو آدمی کہیں کہ قرآن میں اللہ کا نام اتنا نہیں ہے جتنا شیطان کا نام. جب ہٹلر بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کر چکا. برٹش امپائر کا مسئلہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایکسپینشن نہیں ہے، سروائیول، اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے. پیٹرول عرب علاقے میں نکل چکا اور عراق بہت ہی امپورٹنٹ تھا. خود اس کے اندر آئل ہے اور اس کے اطراف. باقی یہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ یہاں ٹرائبل سسٹم کا دیہاتی نظام، ایک اسٹیبلش گورنمنٹ وہیں پر ہے. اور ہمارا مرجع آغا اصفہانی سیکنڈ ورلڈ وار میں تشیع کی قیادت کر رہا. چنا برٹش امپائر کا ریپریزنٹیٹو نجف اشرف آیا، آغا اصفہانی سے ملاقات کی. اور یہ وزٹ بہت عجیب وزٹ اس لیے نہیں بنا کہ اس پوری سینچری دنیا بھر سے بڑے بڑے آرکیالوجسٹ عراق آتے رہے ماہرین آثار قدیمہ. اگر انگریزی میں غلط کہہ گیا تو اردو سمجھ لیجیے، لیکن میرا اندازہ یہ لفظ اور مشکل ہوگا. عراق کے اندر جو بابل اور نینوا پرانے آثار قدیمہ نکل رہے تھے، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ یہ لوگ اکثر وزٹ کرتے تھے. یہ بھی آغا اصفہانی سے جا کے ملاقات اور اس کے بعد کہا کہ میں نجف کے حوضہ علمیہ کی حالت دیکھ رہا ہوں. ایک اسٹائل ہوتا ہے وہ پوری اس کی اسپیچ تو مجھے ریپیٹ نہیں کرنا. کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت پرانی یونیورسٹیز، نجف کا حوضہ یہ 1000 سال پرانا، یعنی 900 کچھ پہ اسٹیبلش ہوا. تو کہا کہ ہمارے پاس بھی آکسفورڈ ہے اور کیمبرج ہے بہت پرانا. یہاں کا سسٹم دیکھ کے ذرا ہمیں حیرت ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فائنانس بہت کمزور، کیونکہ نجف کے اندر حالت یہ تھی کہ نہ پراپر بلڈنگز ہیں نہ پراپر ہاسپٹلز ہیں رہنے کے لیے. یہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 40 سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو دنیا میں ویسے ہی خود انگلینڈ تک کے اندر راشننگ کا سسٹم آ گیا. تو نجف تو ہمیشہ سے غریب علاقہ رہا، دینی طالب علم کی کون ہیلپ کرتا. تو نجف کے اکثر مجتہدین یہ امام خمینی اور آغا خوئی کے ساتھی، ان کا اپنا اسٹوڈنٹ شپ کا زمانہ اس طرح گزرا. شہر کے لوگ جہاں کوڑا پھینکتے تھے رات کو یہ لوگ وہاں جاتے، تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے اٹھا کے لاتے تھے، اسی کو دھو کر پکا کے کھایا کرتے. یا اگر کوئی بچا ہوا کھانا وہاں پھینکا گیا ہے اور کھانے کے قابل ہے اس کو اٹھا کے لاتے. جو ہمارے بعد میں مراجع ہے، امام خمینی آغا کوئی کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے ساتھ کے مراجع، بڑی غربت کا زمانہ تھا، نارمل سرکمسٹانسز، اور یہ تو ورلڈ وار شروع ہو چکی. تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں، اور برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ملکہ برطانیہ اور شاہ ہو تو شاید جان پنجم کا زمانہ، اور ہم سب کا خیال کرتے ہیں اور ہر ایک کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک مسلمان کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہیومینٹی ہونی چاہیے. یہی سلوگن آج بھی لگتا ہے. مسلمانوں کو ذبح کرتے جاؤ، کبوتر اور چڑیا کی نسل بچانے کے لیے فکر مند رہو.
خیر خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری اچھے دار باتیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے فنڈز ہیں کہ جس میں ہم اس قسم کے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں بھی ہم کو گرانٹ دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بہت اچھے اچھے ان کے جملے ہوتے ہیں نا، جیسے مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ میں لوٹو یا لاٹری بین تھی، یہ 31 کے اندر جا کے گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی، اور جب اجازت نہیں تھی تو مومنوں میں بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ خریدنا حلال ہے کہ حرام۔ اب ویسے تو ہر آدمی جانتا تھا کہ حرام ہے، لیکن اگر حرام کو حرام مان لے تو وہ مومن کہاں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہے حلال۔ تو پھر وہاں انہوں نے جو برطانیہ نے اس وقت جو لا پاس کیا تھا، یہ جو آرڈیننس تھا، اس کی ایک کلاس سے فائدہ اٹھایا کہ لاٹری کا جو پیسہ جمع ہوگا اس کو ہم چیریٹی کے کاموں میں خرچ کریں۔ مومن کو یہ لفظ بہت پسند آ گیا، بالکل مطلب کا لفظ تھا۔ کہا کہ یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں، لاٹری خرید رہے ہیں، یہ چیریٹی میں جا رہے ہیں، چیریٹی میں اچھے کام کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھنے بہت اچھا بہت اچھا۔ مرحوم آغا خل کا زمانہ تھا تو انہوں نے صرف اتنا سا ایک جواب دے کے بھیجا کہ پہلے یہ پوچھ لیجیے کہ چیریٹی سے کیا ہوتا ہے، چیریٹی میں تو جا رہا، چیریٹی کسے کہتے ہیں؟ تو وہاں سے لسٹ ہے کہ اتنے ڈانس کلب قائم کرنا ہے یہ چیریٹی ہے، اتنے میوزک کلب قائم کرنا ہے یہ چیریٹی ہے، ان چیزوں کا نام چیریٹی۔ تو چیریٹی 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 تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کس چیز کو الگ چیریٹی ہے؟ حتیٰ یہ کہ جو حضرت لوط کے قوم کا عمل تھا، ان لوگوں کو ہیلپ کرنا تھی، وہ بھی چیریٹی کی لسٹ کے اندر شامل ہے۔ اور مومن بیچارہ بار بار مولویوں سے بحث کر رہا ہے کہ لاٹری پیسے حرام ہے تو چیریٹی میں جا رہا، یہ والی چیریٹی جسے کیا کہتے ہیں کہ گے اور لیسبین کا مسئلہ، یہ بھی اس کے اندر انکلوڈ تھا۔ خیر وہ صرف میں نے اتنا اس لیے کہا کہ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا اس کو سمجھنا پڑتا۔ اب ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو بجٹ اس چیز کا اور ہم کو ساری دنیا میں خرچ کرنا ہے جو اس کے الفاظ ہوں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں اسٹوڈنٹس کو روٹیاں بھی گن کے ملتی ہیں، لمبی لمبی کیوں لگانا پڑتی ہے، جو مجتہد بن رہے ہیں۔ اب آغا اصفہانی نے ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ جس کے بعد یہ کچھ نہ بولے، ختم بات، خدا حافظ کہہ کے جو دن کا طریقہ ہوگا اٹھ کے چلا۔ مگر یاد رکھیے کہ جملہ کہنا آسان، اس کا ویٹ اس وقت ہوگا جب پوری قوم صاحب آپ ہماری فکر تو نہ کر، 1000 سال سے یہ عہدہ ہمارا چل رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، جو کہ اس وقت خود آپ لوگ جنگ کے درمیان، ایٹ وار، آپ جنگ کے درمیان، اور جنگ میں کوئی ملک بھی جائے اس کے اکنامی افیکٹڈ ہوتی ہے۔ کنگ آف برٹن ہمیں یہ بتائے کہ اس کو ہماری کیا ہیلپ چاہیے، کتنے فنڈ چاہیے، ہم غور کریں گے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مرتے وقت یہ جملہ اگر ایسے ہی کہتے خالی جملے، خالی الفاظ، کون سے اثر لے، لیکن چونکہ عراق کے برٹش ہائی کمشنر کو پتا کہ یہ وہ آدمی کہ اگر یہ لفظ کہہ رہا تو اس کے پیچھے اس کی ساری قوم جو خالی عراق میں نہیں ہے بلکہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک پوری دنیا میں پھیلی، اتنا ویٹ ہے اس کی قوم کہ ایک لفظ یہ کہے گا لوگ اپنے بچوں کے آگے کی روٹی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ کہنا بہت آسان لیکن جذباتی تقریر الگ چیز ہوتی ہے، اور باقاعدہ مختصر جملہ ہو لیکن اتنا ویٹ رکھتا یہ اسی وقت ہے کہ جب قوم مرجے کے ساتھ امام خمینی نے صرف ایک لفظ کہا تھا کہ آج کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں رہے اور ریولیوشن آ گیا، ایک سینٹنس، اتنے مختصر سینٹنس، اتنا بڑا ریولیوشن دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ وقع نہیں، صرف ایک لفظ۔ آج کوئی شخص حتیٰ ماؤں کی گود کے بچے بھی گھر کے اندر نہیں رہے، اور دیکھا دنیا کہ واقعاً کس طرح اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جب مرجے کے پیچھے ایسی طاقت ہوتی تو وہ آگا شیرازی جیسا مرجے برٹش امپائر کو ہلا کے رکھ، اور امام خمینی جیسا مرجے آج کی پوری ویسٹرن ورلڈ۔ لیکن ہمارا دشمن گمراہ ہے، بے وقوف نہیں۔ میں نے لفظ پہلے بھی دفعہ کہا تھا، مولا کی حدیث کہا حاکم شام معاویہ چالاک و مکار ہے، اسے بے وقوف نہ سمجھ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مرجعیت، اپنے مرجع، اپنے مجتہد، اپنے نائب امام کا اتنا احترام ہے اس قوم کے پاس، 350، 500، 700 کلو سونا فقط اس ایک اسپیچ میں جمع ہوتا تھا جو عورتیں امام خمینی کی زیارت کو جاتی، اور کتنی سادہ، شادی میں تو نہیں جا رہے مگر اس انداز سے قربانی دینے کا جذبہ تو اسی کو ختم کرو۔ چنانچہ آج ہر طرف سے ٹارگٹ اور ہدف ہماری مرجعیت کو بنایا گیا، اس انسٹیٹیوشن جو مومنین کرام
اتنی آسانی سے دشمن کے بہکائے میں نہیں آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پراپر نالج ہمیں خود بھی نہیں ہے اپنی مرکزیت کے بارے میں. ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ فتوا کیسے دیتے, ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا. تو دشمن کی بات ذرا سی ہم پہ اثر کر جاتی ہے. تھوڑا سا ہمارے پاس اگر بیک گراؤنڈ, کم از کم اتنا ہمیں بتاؤ کہ مرجے کا فتوا دینے کا طریقہ کیا ہو, کیا اس کا کرائٹیریا, وہ قرآن حدیث کو کس طرح سے اسٹڈی کرتا, تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ احسان ہے. جس پرابلم سے مجتہد نکلتے اس کے بعد 99.99 مسئلوں میں اختلاف ہونا چاہیے. احسان ہے پروردگار کا کہ 95% مسئلے سب کے متفق ہیں, hardly 5% میں اختلاف ہو. جب آپ دیکھیے گا ڈیٹیل تو خود آپ کہیں گے یہ بھی ایک معجزہ. اتنے پرابلم کو فیس کر کے فتویٰ دیا جاتا اور پھر بھی اتنا کم اختلاف. لیکن اگر ہم نے اس ٹاپک کو سیریس نہیں اور ہمارے پاس تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں رہا تو دشمن کی باتیں کہے گا اور ہم اس کے کہنے میں آئیں. ایک اصول یاد رکھیں, دشمن ہمیشہ سے یہ بات جانتا کہ ہم اتنا نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکتے جتنا ان میں کوئی آدمی اسے خریدے. 1898 کا جیوش پروٹوکول میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ریکمینڈ کیا تھا, اس کو پڑھ لیں. اس کے اندر ایک جملہ یہ کہ مسلمانوں سے ہمیں آدمی خریدنا, قادیانیت, بہائیت, وہابیت کسی کا نام, کوئی باہر سے کافر نے آ کے قادیانی مذہب شروع نہیں کیا. غلام احمد پیدا ہوا مسلمان گھر, باہر سے کسی نے آ کے باقی مذہب شروع نہیں کیا. بہاء اللہ اور محمد علی باغ پیدا ہوا مومن گھرانے, بل بہاء اللہ جو اس کو سب سے زیادہ اس کے مذہب کو پھیلایا, قرۃ العین نامی عورت, وہ تو ایک مجتہد کی بیٹی, کیسے مسگائیڈ کیا. محمد ابن وقت الوہاب نجدی, یہ کوئی آسمان سے نہیں لبتا, پیدا ہوا ایک مسلمان گھرانے. وہی طریقہ مرجعیت کے خلاف. انگلینڈ اور امریکہ میں جو کتابیں لکھی جائیں سو لکھی جائیں, لیکن کوشش کی جائے گی ہم میں سے آ کے خریدے جائے. کیا وجہ کہ ہندوستان میں ہم جا کے دیکھتے ہیں حیدرآباد دکن کے اندر سے آواز اٹھتی نہیں چاہیے ہم کو مجتہد و مرکے, ہم اخباری. گجرات تو نہیں, گجرات سے متصل بمبئی شہر کے اندر گروپ پیدا ہوتا, نہیں چاہیے ہمیں مرجے, ہم اخباری. کراچی کے اندر باقاعدہ 500 صفحے کی اتنی موٹی کتاب چھپتی کہ کتاب کو دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے کہ ضرور اس کے اندر بہت اچھی بات ہے. کتاب میں جو لکھا ہے اس سے تو کوئی گمراہ نہیں ہوگا, لیکن کتاب خود اتنا ہیوی ہے کہ کسی کے سر پہ مارتا ہے تو سر پڑ جائے. پوری کی پوری مجتہد مرجے کے خلاف. مگر عجیب بات یہ ہے کہ عقل میں پتھر پڑا. پوری کتاب پر ٹاپک یہ کہ مرجے نہیں ہونا چاہیے, امام نے کوئی مرجے نہیں بنایا, اور ٹائٹل پہ لکھا ہے اس کے اثر کا نام مرجع اخبارین خلاصہ. اپنا ٹائٹل دیتے کہ میں مرجع ہوں اس وقت کے تمام شیعوں کا ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ لفظ مرجع حرام ہے, شیطانی لفظ ہے, امام نے یہ لفظ بتائے. لیکن کبھی ایسا کہ آپ لوگ میں پتھر پڑ گیا. مگر یہ کیا ہو رہا, امریکہ کے بر اعظم ایسٹ افریقہ میں پیدا ہونے والے کسی شخص کو سامنے لایا جاتا جو پورے نارتھ امریکہ کو اپنی اسپیچز سے ہلا کے رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کتنی امپریسو, اور ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ مرجع کیا چیز ہوتی ہے, کیا اللہ نے ہم کو عقل نہیں. انڈیا, پاکستان, دارالسلام, کینیڈا, امریکہ اور سب جگہ اپنے آدمی. لیکن یہ ذرا جو ہے جس انداز سے ہم کو یہ نظر آ رہا ہے آرگنائز کا, یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کونے سے کوئی اپنی طرف سے کھڑا ہو, اس کونے سے کوئی اپنی طرف کھڑا. اب آپ انٹرسٹنگ بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دارالسلام یا اس افریقہ سے کوئی ریلیشن رکھتے ہیں. 3 سال پہلے کی بات, پاکستان کے تمام اخبارات نے اس کو کوٹ کیا, لیکن پاکستانی اخبارات والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کوٹ کر رہے. امریکہ سے ایک ایجوکیشنل ٹرپ کے اوپر ان کے پروفیسر, لیکچرر وغیرہ ہے, اور یہ 3-4 سال پہلے جو تھا وہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا تھا اسامہ بن لادن کے حوالے سے, جو آج بہت بڑھ گیا. اس وقت اسامہ کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ اسلامی ٹیررزم یہ وہ, تو باقاعدہ اس کی اسپیچ ہوئی, اور ایک امریکن پروفیسر کی اسپیچ گورنمنٹ اسپانسرڈ, سارے میڈیا نے اس کو کور کیا.
ایک عجیب جملہ اس نے کہا تھا، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ میں خود ساری دنیا کے یہ علاقے میں جا چکا ہوں جن کے میں نے نام لیے، آئی وٹنس بنا، تو تعجب اس پر نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے یہ بات کہہ کیسے، تعجب اس پر ہوا اس کو فالو کرنے والے بہت سارے مل گئے، بھائی جو خریدا جاتا بیچا جاتا وہ تو سب کرے، تعجب اس پہ نہیں ہوتا، تعجب ان پر ہوگا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے جن کا کچھ لینا نہ دینا، بھائی ان کو کون سا ویزا مل گیا امریکہ کا، یا ان کو کون سا فنڈ مل گیا، اپنا ایمان انہوں نے گمراہ کر دیا۔ یا میڈیا میں کور ہوا کہ وہ ایک اسپیچ دے رہا تھا اور اس اسپیچ کا ٹاپک یہ تھا کہ امریکہ کو اسلام سے کوئی اختلاف نہیں۔ اب آج کل تو 3 4 سال 10 سال سے وائٹ ہاؤس سے بھی عید کا ایک میسج آتا ہے نا، اور جملہ سنے گا کہ شیطان پہلے دن جو رہا ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اسی دن اللہ اس کو رہائی کرتا ہے، اسی دن وہ میسج دے کے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ جو میسج ہے اس کا ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ جی ہمارا مسلمانوں سے کیا اختلاف ہے، اسلام سے کیا اختلاف، یہ تو کچھ ٹیررسٹ لوگ ہیں جن سے ہمارا اختلاف۔ لیکن اس دن بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ اسپیچ دے رہا 99% اس کے اندر، کیونکہ غیر شیعہ تھے اس سے جملہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اس میں ہمارے ایک شیعہ اثنا عشری پروفیسر کی مثال دیتا، نام لیتا، جو امریکہ کی یونیورسٹی میں پروفیسر، کیونکہ انگریزی زبان پہ کمانڈ اور ایک بھی بہت اچھی، اس لیے اس پورے کانٹیننٹ میں کینیڈا سے امریکہ تک ان کی تقریروں سے لوگ بہت متاثر۔ آغا سیستانی نے واحد ایک ہی آڈیٹر کے بارے میں کہا کہ ان کی اسپیچ سننا حرام ہے، ان کی اسپیچ کرانا حرام، اور پھر بھی کروائی جاتی ہے، تو اس کا نام لیا اس اور کہا کہ اسلام اور امریکہ کے سارے پرابلم ختم ہو جائیں اگر مسلمان اس آدمی کو فالو کرنا سیکھیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے، یہ صحیح اسلام لے کے آ رہا، آپ لوگ اس کو فالو کیجئے، پھر دیکھیے نہ آپ کو ہم سے کوئی پرابلم ہوگا نہ ہمیں آپ سے کوئی پرابلم۔ اور وہ آدمی وہی تھا کہ اسی زمانے میں وہ انٹرویو دے کے ٹیم پر آئے، کئی ولایت فقیہ و مجتہد و مرجعی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب بات کے لوگوں کے بنائے ہوئے مسائل، جس میں اتنی ہمت ہو کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام زمانہ شیعوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، 400 سال کے بعد کچھ شیعہ مولویوں نے بنا لیا تھا، وہ مرجع کے بارے میں کہے تو کہاں ہے؟